نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہاں دیکھیں آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ سورہ نبا. اٹ واز ناٹ ایوری تھنگ ان ڈیپتھ اینڈ ڈیٹیل، اٹ از جسٹ آپ کو یہ سمجھ میں آنے کے لیے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بیسک سیٹ آف تھنگس واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. سو دیٹ لیول آف انفارمیشن نالج وی نیڈ ٹو ہیو وین وی ریڈ قرآن شریف ایز ویل ایز وین وی ریڈ سورہ سندہ نماز. ٹھیک ہے، سو دیٹ واز اے مین پرپز. چلیں we'll start up. ندامت کے لاسٹ کلاس میں ہمارے بارے we were discussing about قابل ندامت کیا تھا، کیا وہ توبہ کیا ہے یا نہیں، اور اس نے توبہ کیوں نہیں کیا. So today's lesson talks about in that way. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا ونفعا معلوما. اللہم انت ربی الغنی وانا عبدک الفقیر وعذابی لا یزید فی ملکک مثقال ذرۃ انت ذو الملک والملکوت وذو العزۃ والجبروت وذو الجلال والإکرام لا یزید فی ملکک طاعۃ الطائعین ولا تنقصه معصیۃ العاصین فاغفر لنا وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے رات اور دن کو اپنی قوت کے ساتھ پیدا کیا اور ان دونوں میں اپنی قدرت کے ساتھ فرق کیا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک متعین حد مقرر کر دی اور ایک متعین مدت مقرر کر دی اور ایک مفید نفع بنا دیا. اے اللہ، تو میرا رب ہے جو غنی اور بے نیاز ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں جو کہ فقیر ہے، اور تیرا مجھے عذاب کرنا تیری بادشاہت میں ایک ذرے برابر اضافہ نہیں کرے گا. تو بادشاہت اور سلطنت کا مالک ہے، اور تو عزت اور قوت کا مالک ہے، اور تو بڑائی اور اکرام والا ہے. اطاعت کرنے والوں کی اطاعت تیری بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتی، اور نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتی. بس اے ہمارے رب، اے اللہ، ہماری بخشش فرما دے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر رحم فرما دے. اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین کھود کر ایک مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر اس پر مٹی ڈالی. کوے کے فعل کو دیکھ کر قابیل کو بات سمجھ میں آ گئی تو وہ اپنے نفس پر ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا. پھر وہ اس پر پشیمان ہو گیا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قاتل کی مشکل کو آسان کیا، یعنی قابیل کے لیے مسئلے کا حل پیش کر دیا، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کے لیے بھی اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا انتظام کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے. وہ سب پر اپنا رحم فرماتا ہے، گناہگاروں پر بھی
اور نیکوکاروں پر بھی، اور اس کی اس مہربانی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. کسی کے لیے کوئی مشکل آسان کرتا ہے اور کسی کے لیے اس کی پردہ پوشی کا انتظام کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا رحم فرمائے. ہم اس آیت سے نکلنے والے اسباق کو پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے. ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سبا تک اسلام پہنچا کس کے ذریعے؟ ہدہد کے ذریعے. ہدہد ایک پرندہ تھا، اس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا گیا اور اس نے بہت آسان طریقے سے یہ کام کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتروں سے بھی یہ کام لیا جاتا رہا، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبے کے ذریعے ایک انسان کو تعلیم دے رہے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ عقل کل نہیں. بعض اوقات اس کی عقل اس کو سولوشن نہیں دیتی، لیکن وہ ماحول سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. اور اگر انسان کی نگاہیں عبرت والی ہوں تو وہ ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، ہر بات سے کوئی نہ کوئی سبق نکال لیتا ہے. وہ اپنے احساسات کے اظہار کا طریقہ بھی جانتا ہے، اللہ نے اس کو سکھایا ہے. تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت جو قرآن و سنت میں آ گئی ہے، اور ایک ہدایت کو ہدایت بیانی کہتے ہیں، کہ مختلف واقعات کے ذریعے انسان ہدایت پاتا ہے اگر ان پر وہ غور و فکر کرتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے ایک بڑے اہم معاملے کی طرف انسانیت کی رہنمائی کی. ہم عام طور پر پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں، دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی ڈفرنٹ کلر کا یا ڈیزائن کا پرندہ نظر آ جائے تو اس کی طرف تھوڑی سی دیر متوجہ ہوتے، یا مختلف آواز آتی ہے جب مائگریشن ہوتی ہے پرندوں کی، تو اس وقت کچھ نئے قسم کی چیزیں نظر آتی، یا پھر ہم مختلف ویڈیو کلپس میں دیکھ لیتے ہیں رنگا رنگ کے پرندے. لیکن عموماً ہم ان پرندوں کو جو کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، جیسے کوا وغیرہ ہے، ان پہ توجہ نہیں دیتے، ان کی حرکات پہ غور نہیں کرتے، ان سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. اور صرف سبق نہیں بلکہ عبرت، کہ جو یہ کر رہا ہے مجھے اس کی سطح پہ نہیں آنا، میں انسان ہوں، مجھے اس سے بہتر عمل کرنا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کوے سے، چیونٹی سے، کبوتر سے اور ہدہد سے سکھاتا ہے تو انسان کے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے؟ کون سے جذبات؟ عاجزی کے جذبات، شکر کے جذبات، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس چیز سے بھی سبق سکھا دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ تیمور لنگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دشمن پر کئی حملے کیے لیکن کامیاب نہ ہو سکا، آخرکار آ کے مایوس ہو کر بیٹھ گیا. تو اس کی نگاہ دیوار پہ پڑی جہاں ایک چیونٹی کیا کر رہی تھی، بار بار اوپر چڑھ رہی تھی اور گر رہی تھی اور چڑھ رہی، آخر وہ چڑھ گئی، آخری بار چڑھ گئی وہ. تو اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں اس چیونٹی سے بھی کیا گزرا ہوں کہ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہوں. تو سیکھنے والا انسان جو ہر طرف نگاہ دوڑاتا ہے اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ چیونٹی سے بھی سیکھ لیتا ہے، اور اس سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن سیکھنے کے لیے انسان کو عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، ہمبل ہونا پڑتا ہے. محاورہ نا عربی کا، العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ علم حیا اور تکبر میں ضائع ہو جاتا ہے. جو شخص تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ کچھ نہیں سیکھ پاتا. اسی طرح یہ کہ بعض اوقات بظاہر معمولی نظر آنے والے پودے انسانوں کی شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان میں انسانوں کے لیے بڑی خیر ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے بنائے، جیسے چاہے رکھے جس چیز کو. سبق یہ ہے کہ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، کوے کو بھی حقیر نہ سمجھے. دنیا میں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور اگر آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو برفانی علاقوں میں جائیں، گرم ترین علاقوں میں جائیں، ہر جگہ آپ کو کوا ملے گا. اس کی تقریباً 40 اقسام ہوتی ہیں، 40 قسموں کے کوے ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ان کے درمیان کامن ہیں، جیسے ان کی یاداشت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات خوراک کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات حفاظت کے لیے ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ جا رکھتے ہیں. اسی طرح کوا جب اپنا جوڑا بناتا ہے، یعنی میٹنگ کے لیے، تو تاحیات اسی کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہر موسم میں تبدیل نہیں کرتا. یعنی ونس انہوں نے آپس میں، یعنی کہ میل اور فیمیل کے درمیان ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مرتے دم تک رہتی ہے. کوے جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہی رہنا پسند کرتے ہیں، مائگریشن نہیں کرتے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے پرندے سردیاں کہیں گزارتے ہیں اور گرمیاں کہیں. کچھ انسان بھی سنو برڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوا جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں رہنا چاہتا ہے.
بظاہر ہم کعبے کی کہاں سنتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے میسیجز کنوے کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک کعبے کو کوئی چیز کھانے کی ملتی ہے تو وہ فوراً اوروں کو بلا لیتا ہے، اوروں کو بھی اکٹھا کر لیتا ہے. یا اسی طرح اگر ان کا بچہ کوئی اٹھا لے تو کیا کرتے ہیں، شور ڈال دیتے ہیں. اس پر ماہرین نے بہت ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں ان کی زبان سمجھنے کے لیے، لیکن ان کی زبان کافی پیچیدہ ہے، انسانوں کو سمجھ آنی مشکل ہے. بعض اوقات کعبے دوسرے جانوروں کی نقل بھی اتار رہے ہوتے ہیں، طوطا بھی اتارتا ہے لیکن کعبہ بھی اس میں ماہر ہے. کسی نے مجھے میسج پہ بتایا کہ وہ 6 سال کی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک بچہ ایک کعبے کے بچے کو گھر لے آیا تو کعبوں نے شور مچانا شروع کیا. تو بہرحال جب وہ گھر والے باہر نکلے تو صرف کعبوں نے اس بچے کے سر پہ آ کے ٹھونگے ماری جس نے اٹھایا تھا. ایسی یادداشت ان کی. تو بہرحال یہ ساری معلومات دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا. کسی چیز کو حقیر مت سمجھیے اور کسی کو اگنور نہ کیجیے. میں نے کل تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھا تو 2 چیزیں مجھے بہت قرآن مجید سے ریلیٹ مجھے لگا. ایک تو یہی تھا کہ ان کی ویرائٹیز بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ تھا کہ انٹلیکچولی یہ اسمارٹ برڈز میں سے ہیں، اور تیسرا یہ تھا کہ ان کی کچھ ویرائٹیز ایسی ہیں جو باقاعدہ فیونرل کرتی ہیں اپنے. اگر کوئی کوا فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کرتے ہیں اور پھر وہاں رکتے ہیں. کچھ ویرائٹیز تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو ان کا تھوڑا سا عقل کا لیول ہے، شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے قابیل کو دکھایا کہ دیکھو ان کی عقل جانور کی کیسی ہے. بالکل، اسی لیے تو اس نے کہا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. میں اتنا عاجز، اتنا کمزور ہوں کہ میں اس کعبے جیسا بھی نہیں. تو اس کو اپنی حقیقت نظر آئی کہ میں کیا ہوں. تو سبق یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر عبادت ہے اور یہ جاری رکھنا چاہیے. یہ کام ہم نے نان مسلمز کے حوالے کر دیا. وہ دن رات اس پہ لگے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی صرف چیزوں کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. خود بھی غور کرنا چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے. جو چیزیں آپ کے دائرہ کار میں آئیں ان کو اگنور نہ کریں، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی کوا ہو، چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا کر پرندے آتے ہیں، ابھی گرمیاں شروع ہونے والی ہیں، پرندے آتے ہیں اور بولتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر منہ ان کا ایسے کھلا ہوتا ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پانی. سب لوگ ایک ایک کنالی خرید لیں. کنالی کیوں؟ کنالی اس لیے کہ ایک تو وہ بھاری ہوتی ہے، جب بہت سارے پرندے اگر اس میں بیٹھ بھی جائیں تو وہ پانی گرے گا نہیں. دوسرا یہ کہ پلاسٹک تو ہمیں اپنے لیے بھی پسند نہیں، تو پرندوں کے لیے بھی نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ مٹی کے برتن میں پانی کچھ نہ کچھ ٹھنڈا رہتا ہے. تو اگر ہو سکے تو ابھی سے، اگر آپ نے سردیوں میں کنالیاں اندر بند کر کے رکھ دی تو باہر نکال لیں. آپ کو پتہ نہیں کہ جہنم والے پانی مانگیں گے، اور دنیا میں پانی پلانا جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے. چاہے انسانوں کو پانی پلانا ہو یا جانوروں کو. اگر آپ کو بھول جاتا ہے، آپ بہت ہی مصروف انسان ہیں، تو اپنے ہیلپرز کو کہہ دیجئے، چوکیدار کو کہہ دیجئے کہ تم نے روز اس میں 1 لوٹا پانی ڈال دینا ہے، پہلا پانی گرا دینا. بچوں کو لگائیں اس کام پہ. تو صرف یہ کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ پرندوں کو پانی پلائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سیراب رکھے گا. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قابیل جو تھا وہ قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر اور اس کے بعد کے نتائج کو جو دنیاوی اعتبار سے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا. لیکن پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ حدیث میں آتا ہے الندم توبہ، کہ ندامت توبہ ہے. لیکن یہاں اس کی ندامت توبہ کے لائق نہیں تھی. وائی؟ اس لیے کہ ندامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قابل تعریف ہوتی ہے اور ایک قابل مذمت ہوتی ہے. تو اس واقعے میں جو ندامت ہے وہ ندامت وہ نہیں تھی کہ جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ندامت کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک کون سی؟ وہ ندامت جو توبہ کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسری وہ ندامت جو ایک عاجز، ناکام اور خسارہ اٹھانے والے انسان کی ہوتی ہے. یعنی جب ہمیں کوئی فیلئر ہوتا ہے زندگی میں تو اس وقت ہم شرمندہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ ہائے اب لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ کیا کہیں گے. اس بات کی ندامت، میں لوگوں کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میری ناک کٹ گئی. تو جب لوگوں کی وجہ سے آپ نادم ہو رہے ہیں تو یہ ندامت توبہ میں نہیں شمار ہوتی. تو پہلی ندامت قابل تعریف ہے، دوسری ندامت قابل مذمت ہے.
کہ صرف انسانوں کے ڈر سے یا انسانوں سے بچنے کے لیے یا شرمندگی یا عار سے بچنے کے لیے انسان نادم ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ندامت سزا کو ختم نہیں کرتی. ہر مجرم جرم کرنے کے بعد کسی نہ کسی درجے میں ضرور نادم ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی مجرم کو جو دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے یا اس کو جیل ہوتی ہے یا کوئی اور سزا ہوتی ہے، وہ اگر یہ کہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سو سوری، مجھے معاف کر دیجئے، معاف ہو جائے گا؟ نہیں. تو انسان غلطی کرتے وقت سوچ سمجھ کے کرے، خاص طور پر کبیرہ گناہ، کہ ان پر صرف ندامت سے سزا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ندامت ایک فطری چیز ہے، انسان کے اندر ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر نادم ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ جب کسی غلط کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا سستی کرتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں یا وقت پر اپنا کام نہیں کرتے، یا مثلاً ان کی کوئی فلائٹ مس ہو جاتی ہے یا کوئی اپرچونٹی چلی جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی لاس ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے، چاہے تھوڑا یا زیادہ. لیکن صرف کوتاہی کا احساس کافی نہیں. جب تک انسان اپنا رویہ نہ بدلے اور آئندہ کے لیے اپنی اس غلطی سے سبق نہ لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، پھر ادھر ادھر باتیں کر کے اپنی ندامت کو بلا دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی جب ہمیں کوئی شرمندگی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یا کوئی لاس ہوتا ہے، کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر کبھی کسی کو کال کرتے ہیں، کبھی کسی سے ڈسکس کرتے ہیں. یہ سارا عمل کیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو قصہ سنا، اس کو سنا، اس کو سنا. کیوں؟ یعنی ہم وینٹ آؤٹ کر سکیں، وہ جو اندر شرمندگی یا ندامت یا ریگریٹ کا احساس ہے وہ باتیں کر کر کے باہر نکل جائے. کیا یہ ایک درست سولوشن ہے؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کو ریلیف مل جائے گا، لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ ہے. آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ اس نتیجے پہ کیوں پہنچے، اور اگر وہ اللہ کے حق میں کوئی کمی تھی، دین کی کوئی حد آپ نے توڑی، تو پھر اللہ سے باقاعدہ توبہ کریں. باقاعدہ توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خالی شرمندہ ہونے کافی نہیں. وہ توبہ کا ایک پارٹ ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ سے گناہ ہو گیا یا آپ نے جان بوجھ کے کر لیا، لیکن اب آپ عہد کر رہے ہیں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. یہ عہد کس نے کیا تھا؟ جن سے بائی مسٹیک قتل ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آج کے بعد تو میں مجرموں کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ ہر ندامت سزا کو ختم نہیں کرتی، لیکن وہ کون سی ندامت ہے جو سزا کو ختم کر دیتی ہے؟ تو وہ ندامت ہے خالص اور سچی توبہ میں جو ندامت پائی جاتی ہے، جس میں انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، جس میں انسان اپنی کوتاہی پر افسوس کرتا ہے، جس میں انسان لوگوں کا حق لوٹاتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ جو عمل عملا صالحا، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. اپنی ذات میں بھی اصلاح کر لیتا ہے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دیتا ہے، اس پہ ڈٹا نہیں رہتا. کسی کا مال چرایا ہے یا کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا ہے یا کسی کے خلاف کوئی ناروا بات کی ہے تو سوری کر لیتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، خوب پلٹنا. ٹھیک ہے، توبہ کر کے نیک عمل کرنے والا ہی دراصل اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ سچا توبہ کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جاتی ہیں. یعنی وہ جو آپ کی ریگریٹ اور شرمندگی کے احساسات ہیں اور رونا دھونا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے، پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو گناہ تھا وہ دھل 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 کے کیا بن جائے گا؟ نیکی بن جائے گا. پھر ایک اور سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ نافرمانی کرنے والا اگر سچی توبہ نہیں کرتا، اللہ کے آگے نہیں روتا، حق نہیں لوٹاتا، معافی نہیں مانگتا، تو یہ ندامتیں اور یہ حسرتیں اس کے دل کے اندر ایک تنگی پیدا کرتی، اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، اس کا غم بڑھنے لگتا ہے، اس کے نفسیاتی مسائل بڑھنے لگتے ہیں. تو عام طور پر تو سائیکیٹرسٹ پھر کیا کہتے ہیں کہ تم پھر بس بول دو جو دل میں، نکال دو. وہ نکال بھی دے، لیکن جہاں نکالنا چاہیے، جس سے معافی مانگنی چاہیے، اگر آپ وہاں تک نہیں نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ نہیں حل ہوگا. وہ وقتی طور پر آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہو جائے گا کسی کی باتوں سے، لیکن دوبارہ پھر آپ وہیں لوٹ جائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان
اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور سچی توبہ کرے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں اس نے یہ کہا یا ویلتا، تو صرف یا ویلتا، ہائے میری شرمندگی، ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا، بس اس حد تک بات تھی. لیکن جرم سے توبہ نہیں کی کہ اس پر معافی مانگے یا کچھ کرے. تو جو مجرم انسان ہوتا ہے وہ پھر اپنے اندر ایک نفسیاتی جنگ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہی ملامت کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا دین بڑا ہی خوبصورت دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے سے دور گئے ہو تو کیا کرو، واپس پلٹا. توبہ کا کیا مطلب، واپس پلٹا. تو ایک درجہ ہوتا ہے گناہگاروں کی توبہ کا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے متقین کی انابت کا، جو اس سے اوپر کا درجہ ہے. توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور منیب الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اور پھر جاء بقلب منیب، وہ قلب منیب والا ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنا چیک رکھتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹتا رہتا ہے. اور اگر انسان یہ نہیں کرتا تو پھر چھوٹا جرم، چھوٹا گناہ، چھوٹی بات جس پہ اس نے توبہ نہیں کی، وہ بڑھتے 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 اس کا ایک میجر نفسیاتی مسئلہ بنا دیتی ہے اس کا. اور پھر انسان ہلاکت کو پکارتا ہے، یا ویلتا، اے میری ہلاکت، یا ویلتی. ہلاکت کیوں پکارتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ ایسے لوگ پھر سوئسائڈل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دینا چاہتے ہیں. جو لوگ نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ مرض اپنی حد کراس کر جاتی ہے، لا علاج ہو جاتی ہے، تو پھر یا ویلتا. یہ بڑا اپروپریٹ لفظ ہے جو یہاں پر آیا ہے کہ اس نے یعنی پھر الٹیمیٹلی اپنی ہلاکت ہی پکاری. اور یہاں تو یہ لگتا ہے نا کہ جیسے اس نے کوے کو دیکھا اور قبر کھودتے، اور پھر یعنی یہ نہیں اس سے پتہ چلتا کہ صرف ایک ہی دفعہ اس کی یہ ریگریٹ تھی یا ساری زندگی کے لیے رہ گئی. کیونکہ ایسے خیالات انسان کو بار بار آتے رہتے ہیں، ہائے میں نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے، اگر کیا تھا اور نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اعتراف کر لیا، اب اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس کے بدلے میں کوئی نیک کام کریں، کیونکہ ان الحسنات یذھبن السیئات. اور اس سے کیا ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر صدقہ بہت فائدہ دیتا ہے، کیونکہ صدقے سے دل کی تنگی کا علاج ہوتا ہے. صدقہ بیماریوں کا علاج بھی ہے نا. تو داؤ مرداکم بصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اب یہ جو صدقہ ہے یہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج، عام طور پر تو ہماری جسمانی بیماریوں کا علاج اس سے کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، زیادہ خطرناک بیماری آ گئی تو کیا کرتے، کیا کرو، صدقے میں کیا کرو، بکرا دے دو. کون سا بکرا، کبے جیسا. یہ کانسیپٹ ہے نا، اس کی بیس ہے، یعنی کالے کی تو نہیں لیکن صدقے کی بہرحال ایک بیس ہے. اب اس پروسیس کے اوپر کبھی غور کیجئے کہ انسان اپنا بیگ کھولتا ہے، اس میں سے کچھ نکالتا ہے اور ڈالتا ہے، اور پھر بالآخر اپنے ساتھ لڑ کے نکال لیتا ہے اور ڈبے میں ڈال دیتا ہے. یہاں سے نکل کے وہاں چلا گیا، جدائی ہو گئی. تھوڑی دیر کیا ہوگا، جس وقت تک آپ نے نکالا نہیں نا، صرف اس وقت تک آپ کے اندر ایک کشمکش ہوگی، ایک گھٹن سی ہوگی. جس وقت وہ نکل جائے گا تو یہ ریورس ہو جائے گی فیلنگ، کیا، سکون لوٹ آئے گا. اب آپ نے اپنے نفس کے خلاف جا کر کیا کیا، صدقہ کیا یا کوئی بھی نیکی کا کام کیا. صدقے کی کئی قسمیں بھی ہیں نا، صرف مال نہیں، کئی قسمیں صدقہ کرنے کی. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. ایک شخص کا ہر وقت موڈ آف رہتا ہے، آپ کو اس سے بات کرنا بڑا ہی مشکل لگتا ہے، لیکن آپ اس سے پھر بھی اچھے طریقے سے بولتے ہیں، دل نہیں کر رہا آپ کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسمائل ہی کر دے، تو پھر کیا ہوگا، واپس آپ کو کیا ملے گا، آپ کی اپنی گھٹن. وہ جو کولڈ وار چل رہی تھی نا گھر میں دو لوگوں کے بیچ میں، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے. آپ اس بیماری سے باہر نکل آئیں گے، آپ اس دل کی تنگی سے باہر نکل آئیں گے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. تو شح کا علاج صدقے میں ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، کسی بھی قسم کی بھلائی جو آپ کر سکے. یعنی دل کی تنگی کا علاج قرآن کی تلاوت سے بھی ہوتا ہے، لیکن دل کی تنگی کا علاج خدمت خلق سے بھی ہوتا ہے. پھر ایک اور سبق ہمیں لینا چاہیے اس آیت سے، کہ انسان ماضی کی غلطیوں سے سبق لے، ان پہ صرف افسوس نہ کرے، کیونکہ یہاں پر وہ صرف ایک افسوس کی حد تک کہہ رہا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں جو کہہ بھی نا یا ویلتا اعجزت، فوکس کس پہ ہے، اس کا اپنے آپ پہ ہے نا. میں اتنا بھی نہیں، یعنی میں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، تو مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ کیا ہوا.
یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو متکبر انسان ہوتا ہے نا, وہ اپنی غلطی بھی اس طرح نہیں مانتا جیسے ماننی چاہیے. عجز تو کیا میں عاجز ہوں؟ جواب کیا ہوگا؟ ہاں ہو یا نہیں تم نہیں ہو. تو کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی یہ سوال ہے نا اس کا, عجز تو کیا میں عاجز آ گیا کہ میں اس جیسا کام بھی نہ کر سکوں؟ تو وہ ایک سوالیہ انداز ہے. اس کا انداز یہ نہیں ہے کہ میں تو واقعی بڑا عاجز ہوں, میں تو بڑا ہی کمزور ہوں, مجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. نہیں, عجز تو انداز اس کا بڑا مختلف ہے. تو بعض لوگ ماضی میں جو غلطیاں کی ہوتی ہیں, ہم سب نے کی ہوئی ہیں, ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. بچپن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, زندگی کے ہر سٹیج پہ ڈفرنٹ قسم کی ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں. کسی میں پاس ہو جاتے ہیں, کسی میں فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ انسان کے لیے غلطی کرنا اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے سمجھو. تو اس سے مسٹیکس ہوگی, لیکن یہ مسٹیکس ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں, سبق لینے کے لیے, صرف افسوس کے لیے نہیں. صرف یہ نہیں کاش یہ نہ ہوتا, کاش وہ نہ ہوتا, کاش میں یہ نہ کرتی, کاش میں وہاں نہ جاتی, کاش میں اس سے دوستی نہ کرتی, کاش میں اس کو دوست نہ بناتی. یہ قیامت کے دن بھی لوگ کریں گے. جب کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یہ وہاں بھی ہوگا, دنیا میں بھی ہم بس اتنا ہی کرتے, کاش میں اس کے ساتھ وہاں نہ جاتی, کاش میں اس کی بات نہ سنتی, وغیرہ وغیرہ. یہ جو کاش ہے نا, یہ صرف ریگریٹس ہی پیدا کرتا رہتا ہے. اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. ہماری ایک عام کمزوری ہے جو سب میں ایک درجے میں پائی جاتی ہے, اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ہم میں سے ماضی میں جیتے ہیں, جو کہ اکثریت ہے لوگوں کی. ماضی یہ ہو گیا, فلاں نے یہ کر دیا, یعنی ماضی قریب یا ماضی بعید, دونوں کا سفر جاری رہتا ہے پیچھے مڑ مڑ کے. اگر آج کسی نے صبح کچھ بات کہہ دی تھی تو وہ, یا کوئی اچھی بات بھی کہہ دی تو وہ مڑ مڑ کے وہی یاد آتی رہے گی. یا کوئی انسان چلا گیا زندگی سے تو وہ یاد آتا رہے گا, یا کوئی غلطی ہو گئی تو وہ یاد آتی رہے گی. رمضان میں خاص طور پر جب تھوڑی سی ہم دعاؤں میں یا عبادت میں بہتری کرتے ہیں تو ہمارا اندر ریویل ہونے لگتا ہے نا. جب دل صاف ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں اپنی غلطیاں بھی ذرا نظر آنے لگتی ہیں, عام روزمرہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں کم نظر آتی ہیں. اچھا, تو انسانوں کی اکثریت اس غلطی کا شکار رہتی ہے کہ وہ ماضی کو بہت یاد کرتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حال میں رہتے ہیں. اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت مجھے سونا نہیں ہے. یہ سونے کی کلاس نہیں بلکہ سونے کی کلاس ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے یہاں توجہ رکھنی ہے. اب جو گھر میں ہو گیا, اگر چولہا بند کرنا بھول گئے تھے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ بار بار نا نفس کے اندر سے وسوسے اٹھتے رہتے ہیں. وہ میرا خیال ہے آج میں نے یہ کام نہیں کیا تھا, او ہو فلاں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا, وہ یہ ہو گیا. ان باتوں کو نہیں, حال میں رہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے, تبھی آپ غور و فکر کر سکیں, تبھی آپ سبق سیکھ سکیں گے, تبھی اپنی زندگی بہتر بنا سکیں. کچھ لوگ فیوچر کے خوف کا شکار رہتے ہیں. ہمارا کیا بنے گا, ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, ہمارا کوئی سنبھالنے والا, ہمارا کیا بنے گا. بس اسی غم میں گھلے چلے جاتے ہیں. کیا کریں, ایسے سارے مسائل کو اللہ کے سپرد کر دیں. جس نے پیدا کیا نا, ہم اس کی مخلوق ہے, وہ ہماری ٹیک کیئر کرے گا, وہ کوئی بندوبست کر دے گا. مجھے اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت نہیں, اور نہ میں یہاں بیٹھ کے سوچ کے اپنے مستقبل کو سنوار سکتی ہوں. ٹھیک ہے, کچھ پلاننگ کرنی چاہیے, لیکن ہر وقت دماغ پہ سوار نہیں کرنا کسی چیز کو. تو ایسی سوچیں تباہ کن سوچیں ہوتی ہیں, اور غیر ضروری قسم کی ٹینشن انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہو اٹھتے ہیں, اور ایسی ٹینشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہلاک کرنے والی چیز ہوتی ہے انسان کو, اور جس سے کئی قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بات اب پروون ہے کہ سٹریس جو ہے وہ کئی خطرناک بیماریاں پیدا کرتا ہے. تو ایسی سوچیں, یعنی سمپل ورڈز میں ایسی سوچیں جو آپ کے سٹریس لیول میں اضافہ کریں, ان سے ہر صورت چھٹکارا پائیں, ان سے باہر نکلیں, اور اپنے دل کو قلب مطمئن بنائیں. گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کر لیں, کوئی نقصان ہو گیا ہے تو صبر کر کے اللہ سے اجر کی توقع رکھیں. مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. فیوچر میں آپ کو کوئی مشکل وقت پیش آنے والا ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کریں اور اس کی بھرپور تیاری کریں, لیکن ٹینشن سے باہر نکلیں. تو ماضی کی تلخ یادوں میں جینا ایسی عادت ہے جس کا نقصان یقینی ہے, لازم ہے, اور فائدہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ جو ہاتھ سے نکل گیا وہ نکل گیا, اب وہ آپ پکڑ نہیں سکتے, واپس نہیں لا سکتے, پیچھے ٹریول نہیں کر سکتے. جو ہونا تھا ہو چکا. کہیں بھی آپ کی غلطی تھی, بچوں کو پالنے میں غلطی تھی, یا اپنی گروتھ کے سلسلے میں غلطی تھی, یا کسی گناہ کی غلطی تھی, کچھ بھی تھا, بس گزر گیا. اور ہمارے دین نے ہمیں اتنا خوبصورت رستہ دکھایا ہے توبہ کا کہ جس سے انسان
پرسکون ہو جاتا ہے پھر. کیونکہ صرف افسوس کرتے رہنا، صرف ذہن میں تلخ باتیں یاد رکھنا، نیگیٹیوٹی رکھنا، یہ عقل مند انسان کے لیے فائدہ نہیں. عقل مند انسان وہ ہے اس کو اس وقت زندگی میں نیکی کرنے کے، اچھے کام کرنے کے بھرپور مواقع ملے ہوئے ہیں اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں ایک الرٹ مائنڈ کا انسان ہی ہر موقع سے فائدہ اٹھائے گا نا. جو چلتے ہوئے بھی سو رہا ہے اور جو بیٹھ کے بھی سو رہا ہے اور جو بس اپنے اندر ہی گم ہے اور پتہ نہیں کہاں ماضی میں بیٹھا ہوا جا کے، وہ اپنی زندگی سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ ایک دفعہ ملی ہے، ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ایسی ساری ندامتوں سے اور ایسی چیزوں سے باہر نکلنا ہے. اب اس کے لیے تھوڑا سا اپنا ذاتی جائزہ لے لیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنی جرنلنگ جو میں نے آپ کو کہا کریں، لکھ لیا کریں کچھ چیزیں. تو اس میں آپ یہ لکھیں کہ جس چیز کی بھی مجھے گلٹ ہے اس کے پیچھے میری کیا فیلنگز ہیں، میں کس بات پہ نادم ہوں. ہمیں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ندامت ہوتی ہے اور کبھی اچانک آ کے چلی جاتی ہے، کبھی رہ جاتی ہے. بہرحال ہم اپنے ماضی کے سلسلے میں ندامت کا شکار ہوں یا پریزنٹ میں بھی کوئی ہوئی بات. تو بیسیکلی میں کس بات پہ نادم ہوں، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں نادم ہوں اس چیز پہ، لکھ لیں اس چیز کو. تو ہمیں اپنے اندر کی ہر چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، چاہے وہ اینوی ہے، چاہے اینگر ہے، چاہے ریگریٹس ہیں، چاہے کوئی خوف ہے، کوئی بھی چیز لکھیں اس کو کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے، کیوں ہے. پھر اپنی موجودہ عادت کا جائزہ لیا کریں کہ صبح سے لے کے اب تک میں کن کن باتوں پہ پریشان ہوئی ہوں. حال کی، ایک تو ماضی کی نا، ایک حال کی. کیا اس پریشانی کی وجہ سے میرے ایموشنز اوپر نیچے ہوئے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز چبھی بھی ہوتی ہے مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم کھوج نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ہوا تھا. ہوتا ہے نا، دل خراب ہونے لگتا، سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا. تو بعض اوقات ایسی خفگی اپنے اوپر آنے لگتی ہے کہ جس کی ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا جائزہ محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں کس بات پہ جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، کون سے میرے ٹریگر پوائنٹس ہیں، کون سی چیزیں مجھے جلدی پریشان کرتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، بس ان سے انٹریکشن ہوا نہیں تو آپ پریشان ہو. کچھ خاص لوگ نظر آئے تو آپ پریشان ہو گئے، کوئی خاص کھانے کی چیز دیکھی تو پریشان ہو گئے کہ یہ فلاں وقت میں نے کھایا تھا اور مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی. یعنی ہمارے موجودہ جو نظر آنے والی چیزیں نا، ان کا کوئی ہمارے پاسٹ ایکسپیرئنس کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے. تو پاسٹ کو سمجھنے کے لیے موجودہ اپنے دل کی کیفیت کو لازم پرکھے کہ یہ آج جس بات میں پریشان ہوئی ہوں کیوں پریشان ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے مجھ پہ. میرا وقت جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، میں فوکس نہیں کر پا رہی، میرا نماز میں، قرآن میں، کلاس میں دل ہی نہیں لگ رہا. تو سب سے پہلے کنفرم کریں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو بادر کر رہی ہے. وہ جو چھوٹا سا کانٹا چبھ جاتا ہے نا، ہوتا اتنا چھوٹا سا ہے، کیا مجال جی آرام سے بیٹھنے دے جب تک اس کو نکالنا نہیں. ایسے دل میں بھی کچھ باتیں چبھی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں آرام کر سکتے جب تک آپ ان کو نکال نہ دیں. اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے اپنا، کہ کیا چیز تھی، کیا چیز غور کرتے جائیں آپ پکڑ لیں گے اس کو. او یہ تھی، ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں، شیشے میں اپنا منہ دیکھتے ہیں تو ایک ریڈ سا ڈاٹ نظر آتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ رات کوئی مچھر آیا تھا جو مجھے کاٹ گیا. ساتھ ہی آپ کو ڈینگی یاد آ جاتا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اگلے دن کے لیے سوتے وقت میک شور کریں گے کہ مچھر نہیں ہو. یہ آپ نے کیسے کر لیا کہ اگلے دن آپ سارے کمرے کو دیکھ رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے کہ یہ ڈاٹ مچھر کے کانٹے کا ہے. تو آئیڈینٹیفائی کر لیں، پھر اس کے بعد اس کے آپ علاج کی طرف آئیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں. ویلیڈیٹ کا مطلب سمجھ، یعنی ان کو محسوس کر کے ان کو جانچے ایک طرح سے، اور انہیں کہے اٹس اوکے، ایسے ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. یعنی جو بھی ریزن ہے، اب مچھر ہے تو موسم بدل رہا ہے، مجھے کھڑکیاں دروازے بند کر کے رکھنے ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہر مچھر ڈینگی والا نہیں ہوتا. تو مجھے اتنا خوف نہیں اپنے اوپر سوار کر لینا چاہیے کہ میں کہیں مر ہی نہ جاؤں. تو
اینالائز کرنے کے بعد اس گلٹ کو اپنے سے نکالنے کے لیے پھر اس کی وجوہات پر غور کریں گے، اور پھر آپ جانیں گے کہ یہ اس موسم میں ہونا ہے اور یہ ہوگا اور یہ ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی جس کے بعد آپ بے چین ہیں، ہم انسان ہوں، ایسا ہو جاتا ہے. بازو کا ٹیچر سے کوئی سوال کرتا ہے، جواب نہیں آتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سے کوئی بات بنا کے جواب دے دیتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے پھر؟ اس وقت تو جان چھڑا لی، اپنا امیج برقرار رکھا، لیکن بعد میں اندر نے ستانا شروع کر دیا. دوسرے کو چپ کرا دیا، اپنے کو کیسے چپ کرائیں گے؟ اب یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے. آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بے چینی کیوں ہے، وجہ بھی پتہ چل گئی کہ میں نے اپنی ریپوٹیشن کے لیے کیا تھا، اپنے امیج کے لیے کیا تھا، اور جو کہ ایک غلط بیانی تھی. اچھا، یہ غلط بیانی کیوں ہوئی؟ کیونکہ میرے اندر ایک فیئر تھا. فیئر کیا تھا؟ کہ اسٹوڈنٹ کے دل سے میرا روب چلا جائے گا، یعنی ریپوٹیشن خراب ہونے کا ڈر تھا. تو ہم بھول گئے کہ اس وقت یہ نہیں کرنا. تو آپ سوچیں کہ میری اصل حقیقت کیا ہے، میری اصل ریپوٹیشن کیا ہے، میرا اصل امیج کہاں ہے، مجھے کس کی نگاہوں میں اپنا امیج بنانا چاہیے؟ اللہ کی. تو کیا اس کام کو کر کے اللہ کی نگاہوں میں امیج بن گیا؟ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اسکالرز تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ امام مالک کیا کہتے تھے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کتنے ریلیکس، لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اگر آپ اقرار کر لیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اور ہر بندے کو ہر چیز معلوم نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. اب اگر یہ لکھ لیں آپ کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، آپ نے اقرار کر لیا، لیکن ہر بندہ یہاں تک نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی غلطی کو وہاں سے نکال کے آئیڈینٹیفائی کرے. تو سب سے پہلے بیڈ فیلنگ کی کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. جیسے کسی بھی بیماری کا صحیح علاج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ڈائگنوسس ٹھیک نہ ہو. اگر اس میں غلطی ہے نا تو دوائی غلط مل جائے گی، جب دوائی غلط ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ علاج غلط ہوگا. تو جب غلط علاج ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیماری اور بڑھ جائے گی. ہم عام طور پر اس طرح کی روحانی بیماریوں میں یا ان گلٹس کے علاج میں غلط طریقہ علاج استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشانی وقتی طور پہ دب جاتی ہے، لیکن وہ کسی اور شکل میں نکل آتی ہے، وہ کچھ اور بن جائے. پھر ہمارے چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بیہیویئر ایشو آ جاتے ہیں. تو کبھی لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ضدی ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو پرواہ ہی نہیں رہتی. کیا یہ سب ہیلتھی ایٹیٹیوڈ؟ یہ ہیلتھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ، جیسے پہلے میں نے کہا، کہ صرف دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ ہو گیا اور ہماری یہ پریشانی ہے، لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمپتھی رکھتے ہیں. ایمپتھی کا مطلب پتا ہے نا کہ ان کو یہ احساس ہے کہ وہ سمجھتے ہوں آپ کی فیلنگز کو، اور آپ کے ساتھ ایک ہمدردی بھی رکھتے ہوں، اور آپ کی بات کو پوری طرح سمجھتے بھی ہوں. تو کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بڑا قابل سمجھ کے اس کے پاس جاتے ہیں دوا لینے اپنے مرض کی، اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے، اور اس کا جواب اتنا پٹھا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی لے کے لوٹتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ٹیچر مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آج چیٹنگ کر لی ہے پیپر میں، اول تو کوئی کہے گا نہیں، لیکن اگر کوئی اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے آ کے کنفیس کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہ آپ کی بات سمجھے گی؟ یعنی آپ نے جس سے بات کی، اگر اس کے اندر ایمپتھی ہو تو وہ فوراً دیکھے گی کہ کیا ریزن بنی، یہ بچہ یہاں تک کیوں پہنچا، وہ اس کا علاج کرے گی. اور اگر اس کے اندر ایمپتھی نہیں تو وہ کہے گی آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، آپ پھر بھی ایسا کرتے، اور بات ختم، نصیحت ہو گئی. اس دن آپ بات کر رہی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو شروط ہیں وہ داعی کو ضرور پڑھنی چاہیے. تو میں نے اس کو سرسری سا ہی پڑھا تھا، لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ جو پہلے سے نادم ہو اس کو پھر نہی عن المنکر نہیں کیا جائے گا. کتنی اچھی بات ہے نا یہ، کہ جو پہلے سے ہی ایک ریگریٹ لے کے آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو مزید ٹینشن دے رہے ہیں. یعنی ہر وقت لوگوں کو کہنا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، تم میں تقویٰ نہیں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم قرآن پڑھتے اور عمل نہیں کرتے، ان تانوں سے اصلاح نہیں ہوتی، حالات درست نہیں ہوتے. یعنی امر بالمعروف تانا دینا نہیں ہے،
بلکہ پہلے سچویشن کو پہچاننا ہے کہ اگلا شخص کس کیفیت میں ہے. کچھ لوگ نارمل طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ شرمندگی سے بتا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ہر ایک کا علاج الگ ہوگا. جیسے ایک سر درد ہوتا ہے, کہنے کو سر درد ہے, ہیڈ ایک ہے, کیا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو سب کو ایک ہی دوا دیتا ہے؟ نہیں. تو بہرحال بہت دفعہ ہمیں کوئی ایسا مہربان نہیں ملتا جو ہمیں ہماری ریگریٹ سے نکالے. بعض ریگریٹس ایسی ہوتی ہیں یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو بتا بھی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پھر ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بتائے تو میرا امیج خراب ہو جائے گا, وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اچھا, اب وہ جس کے پاس آپ گئے اس نے آپ کا ایک علاج تو کر لیا, آپ ایک اور ریگریٹ لے کے آ گئے, اب امیج کی ہو گئی پریشانی. پھر بار بار خیال آ رہا ہے وہ کیا سوچتی ہوگی, میں ایسی بری ہوں, وہ کیا سوچتی, اب آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے. اور ایک عادت بھی بن چکی ہوتی ہے اس طرح کا انسان بنے رہنے کی. لیکن ان چیزوں سے انسان کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے. آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے, آپ نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے. ایسی پریشانیوں میں سوئے نہیں رہنا یا ان کو بھلانے کے لیے غلط طریقے استعمال نہیں کرنے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے, پن پوائنٹ کر کے وہاں سے ان کو اپروٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آئیڈینٹیفائی کیا, پھر ریزنز ڈھونڈی, پھر ویلیڈیٹ کیا کہ ایسی چیزیں انسانوں سے ہو ہی جاتی ہیں. انسان اپنی اوقات کو پہچانتا ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں, یہ میرے خمیر میں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں سلپ ہوں گا. لیکن اصل بات یہ کہ اٹھنا کیسے ہے, سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے, ان اخلاقی برائیوں کو ختم کیسے کرنا ہے. اصل میں یہ کام تو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو بہرحال میں طریقہ بتا رہی تھی کہ خالی نصیحتیں نہیں کر دینی کسی کو اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے, بلکہ وجہ معلوم کرنی ہے کہ یہ یہاں تک پہنچا, ہو سکتا ہے یہ اسٹوڈنٹ سبق نہیں یاد کرتا, ہو سکتا ہے اس کے گھر کے حالات ایسے ہیں. مطلب ریزن تلاش کریں کہ وہ اس مصیبت میں پھنسا کیوں ہے. آپ استاد ہیں, آپ مینٹر ہیں, آپ فیسیلیٹیٹر ہیں, آپ ایک ہمدرد دوست ہیں. تو اگر کوئی آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے تو آپ کو اس کی روٹس تک پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سے آپ علاج شروع کریں. اگر آپ نے وہاں سے شروع نہیں کیا نا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ چپ کر کے بےچارہ اپنی عزت بچا کے بیٹھ جائے گا, ڈانٹ ڈونٹ کا کے, بات ختم ہو گئی. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اوکے فائن, ایسا ہو جاتا ہے, انسان ہے, ہو سکتا ہے ہم نے بھی کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں ایسے کیا ہو. لائٹلی اس بات کو لے کے پھر آپ اس کو اس میں سے نکالیں گے. ایک دم جمپ نہیں کرنا کسی کے اوپر, اور ان فیلنگس کو اگر کوئی ریگریٹ میں ہے یا آپ خود ہیں تو ان کو نارملائز کرنا ہے پہلے, اور پھر اگر انسان نارمل ہو جائے اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے اور اینکشسنس سے انسان باہر نکل آئے تو اب انسان اس قابل ہوگا کہ کوئی سولوشن سوچ سکے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ آئندہ کے لیے سوچ کے رکھیں گے کہ اگر مجھ سے کبھی کسی طالب علم نے ایسا سوال کیا یا ایسا مسئلہ بتایا تو میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک دم غصے میں نہیں آنا. اسی طرح ماں ہے اگر آپ, اور آپ کے بچے ہیں, بچے ڈر کے مارے اپنی غلطی نہیں بتاتے, چھپا دیتے ہیں, توڑ کے گلاس اوپر چپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ تو ٹوٹا, ہمارا دل بھی ٹوٹے گا, تو وہ بتانے کی زحمت ہی نہیں کرتے. پھر جھوٹ آ جاتا ہے, نہیں اس نے توڑا ہوگا, میں نے نہیں توڑا. دیکھیں نا کتنی خرابیاں آگے نکل رہی ہیں. تو اس میں پھر جب ایک انسان ٹھنڈے دل سے اپنی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرنے کے بعد, ساری سچویشن کو سمجھنے کے بعد نارمل ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان سوچنے کے قابل ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. یعنی پھر سولوشنز آپ کو اللہ تعالیٰ سجھائے گا اور آگے آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک, تو خلاصہ کیا ہے, فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اگر پریشانی یا ٹینشن ہو رہی ہے تو رک جائیں, غور کریں کس بات پہ, وجہ کیا ہے. جتنی وجوہات ظاہری طور پر محسوس ہوں لکھیں. آپ اپنی تھراپی خود کر رہے ہیں, اپنے تھراپسٹ خود ہیں, اور یہ آپ کو بننا پڑے گا. اور اگر آپ ہر وقت دوسروں پہ ریلائی کر رہے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں, اب میں یہ فیل کر رہی ہوں, چلو میں اپنی دوست کو بتاتی ہوں میں یہ فیل کر رہی ہوں, اب میں اس کو کال کر لیتی ہوں, اب میں یہ کر لیتی ہوں, یہ سب غلط طریقے ہیں. اپنے اوپر خود ورک کریں, اپنی ذمہ داری خود لیں, اپنی اصلاح کا طریقہ خود سوچیں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ مجھے کیا چیزیں پھر فائدہ دیتی ہیں. یعنی کب میں غمگین ہوئی تو غم سے نکلنے کے لیے مجھے کس چیز نے فائدہ دیا, وہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں, تاکہ آئندہ پھر دوبارہ اگر اسی سچویشن میں آپ پھنسے تو وہی حل دوبارہ کریں. تو ساری وجوہات نوٹ کریں, ایک ایک کو پرکھ کے دیکھیں, سوچیں کہ اس میں سے اصل سبب کیا ہے.
سیکنڈ اسٹیپ، جب معلوم ہو جائے تو سوچنے کی کوشش کریں کہ میں نے کیوں کیا. ٹھیک ہے، کیا ہے، کیوں. پہلا ہے کیا کیا تھا، دوسرا ہے کیوں کیا تھا. اب اپنے آپ سے بھی نہیں شرمانا اور اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولنا، اپنا سامنا کریں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا تو یہ چیز آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دے گی. اپنے ساتھ سچے ہو جائیے، یہ جملہ کبھی نہ بھولیں. اپنے ساتھ نہیں جھوٹ بولنا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. یہ منافقانہ روش ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے. سچی بات بتائیے اپنے آپ کو کہ میں نے یہ غلطی اس لیے کی تھی. ٹھیک ہے، اپنے آپ سے مزید سوال کیجیے، مجھے کیا خدشات لاحق تھے، کیا مجھے کوئی فائدہ چاہیے تھا، کیا مجھے کوئی تعریف چاہیے تھی، کیا مجھے کسی مالی چیز کے کھو جانے کا ڈر تھا، یا مجھے یہ ڈر تھا کہ لوگ مجھے جج کریں گے، یعنی میرے بارے میں ججمنٹل ہوں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. کیا مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ نئی بات کہی یا میں اس طرح نہیں اپنے آپ کو پیش کروں گا، یعنی کہ جھوٹا پیش کرنا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا آگے نکل جائے گا. اس طرح اگر میں وقتی طور پر بن کے خوش آمدید کروں گا یا جھوٹی باتیں کروں گا تو میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں گا. کہیں مجھے کوئی انسیکیورٹیز تو نہیں جن کی وجہ سے میں یہ کام کر جاتی ہوں. کچھ چیزیں عادت ہوتی ہیں لوگوں کی، جھوٹ بولتے رہنا. کوئی انسیکیورٹی تو نہیں کہ میرے مقابلے میں اوروں کی تعریف زیادہ ہوگی. مثلا آپ نے کسی کی غیبت کر دی اور پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے اس لیے تو نہیں کی تھی کسی کی غیبت. عام طور پہ کب غیبت کرتے ہیں؟ جب کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، برا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے نا غیبت کی، موسٹلی، اور بھی ہو سکتی لیکن ڈومیننٹ وجہ ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے پھر حسد بھی ہوتا ہے، یہ تکبر ہوتا ہے کہ میرے سے آگے کوئی نکل جائے. اور خاص طور پہ اگر کوئی کسی کی تعریف کر دے بھول کے، اول تو لوگ کرتے نہیں، اور کوئی کر ہی دے تو پھر ہمیں پریشانی لگتی ہے کہ نہیں اب تو اس کا نام اونچا ہو گیا اور میں گئی نیچے، تو بہتر ہے میں 2-4 کوئی اس کی غلطیاں بتاؤں ساری مجلس میں تاکہ اس کا نام بدنام ہو، اور یہ جو میرے سے آگے نکلنے والی ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں اس کو پیچھے کر کے. تو پھر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ کی ہے نا اور ہم نے اپنے اندر خود ان جرمز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور پھر ہم نے اپنے لیے نوٹ کر لیا تو مرض پتہ چل رہا ہے نا، پھر اب اس کا علاج شروع کریں گے. اور بچوں کے معاملے میں ہم بعض اوقات بہت ان ریئلسٹک رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایسے پیش نہیں آئیں گے، ایسے بن کے نہیں دکھائیں گے تو بچے میری بات نہیں مانیں گے، سر چڑھ جائیں گے، بگڑ جائیں گے. اور لوگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ لوگ ہمیں یوز کریں گے، یہ ہم سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو یہ ساری اسکروٹنی کا جو پروسیس مکمل ہو جائے گا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پھر اب آپ ان میں سے ایک ایک ریزن کو سوچ کر اس کا علاج ڈھونڈیں گے اور آپ اس اینکشسنس سے نکل آئیں گے. اب آپ آ جائیں گے اس موقع پر کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کسی اور کی عزت مجھ سے زیادہ ہو جائے گی، تو اب آپ قرآن پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو اس کا جواب قرآن سے مل جائے گا. کیا ہے؟ ان العزت للہ جمیعا. اگر آپ کو یہ ہو کہ اس کی جاب کی پروموشن ہو جائے گی اور مال میں آگے نکل جائے گا تو کیا جواب دیں گے اپنے آپ کو؟ واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. جتنا میرا رزق ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. کوئی اور راستہ کھل جائے گا، ضروری نہیں کہ اسی راستے سے ملے، اللہ تعالیٰ کوئی اور اپرچونٹیز نکال دے گا. اور کیا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کر جاتے ہیں. ابھی چونکہ یہ بہت نئی باتیں ہیں نا، جب آپ ان کو لکھیں گے نا، لکھ کے سچ بولیں گے، بے شک کاغذ پھاڑ دیں بعد میں، اگر تو ڈائری میں لکھیں اور لکھے رہیں اور ڈائری چھپا لیں، لاک لگا لیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو زیادہ ہی اچھا ہے. لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے. جب تک آپ اپنے لیے خود ایسا کریں گے نہیں نا، اپنے غلط عمل کی وجوہات تلاش نہیں کریں گے تو آپ علاج نہیں کر سکتے. جو فیئرز ہیں نا آپ کے، جن فیئرز کی بنا پہ آپ نے یہ غلط کام کیا، چیٹنگ کی یا غیبت کی یا جھوٹ بولا یا جو بھی غلط کام کیا یا کسی پہ بہتان لگایا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ان وجوہات کو اپنی بیماری کی سمٹم سمجھ کر ان کا علاج کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن و سنت سے مدد لیں گے، پھر دعا سے مدد لیں گے. پھر یہ آخری سٹیپ کے طور پر آئے گا. یہاں سے پتا چلے گا کہ آپ نے اپنی غلطی بھی پہچان لی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ بھی ہیں اور آپ اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. پھر آپ ایک ہلکے پھلکے انسان ہوں گے. اور آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا لیول ہی کچھ اور ہوگا. پھر بار بار وہی خیال نہیں آئے گا. آپ قرآن پڑھیں گے، آپ پڑھائیں گے، آپ کسی سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پہ حکمت جاری کر دے گا، کیونکہ آپ اپنے اوپر سخت مشقت کر چکے ہیں، آپ اپنے ساتھ کام کر چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا اور اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے،
اس کو دوسروں کو پہچاننے میں بھی دیر نہیں لگتی، کیونکہ اسے پتا ہم سب انسان ایک جیسے ہی ہیں نا. کوئی آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ خود اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزار چکے ہوتے ہیں. پھر آپ کو لوگوں سے ہمدردی بھی ہوگی، پھر آپ لوگوں کو رستہ بھی بتائیں گے، پھر آپ دوسروں کے فائدے کے بن جائیں گے. تو خیر الناس ہی انفعہم للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے. رات کو نیند بھی اچھی آئے گی، ایسا قلب مطمئنہ نصیب ہوگا انشاءاللہ کہ موت کے وقت بھی ایک سکون ہوگا کہ دنیا سے جا رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کو اچیو کرنا یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، گول ہے. اور یہ واقعات ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان سے سبق لے کر ہم اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچائیں کہ جس میں دوسرے پڑ گئے. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ اللہ سے معافی کی امید رکھنی ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے. جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنی ہے اور سچی توبہ کرنی ہے. اور سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پلٹنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، گناہوں پہ نادم ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے. صرف ندامت نہیں بلکہ اس کے ساتھ استغفار بھی، اور گناہوں سے ڈرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سارے نیک کاموں کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اوکے، الحمدللہ. ندامت کے بارے میں ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ استاذہ واز ٹاکنگ اباؤٹ. ایک چیز کا آپ غور کریں گرلز، وائی از دیٹ؟ یہ ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے نا ہم لوگ کو کہ ندامت ہے، گلٹ فیل ہے. یہ گلٹ فیل کے بارے میں کیا ڈو یو تھنک ہیو یو ایور سین اینی لیکچر آن گلٹ فیل؟ جو چیزیں جو ایک انسان گو تھرو کرتا ہے، دیٹ از اے ٹارگیٹ دیٹ استاذہ گوز فار. شی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ جنرلائز سیٹ آف تھنگ جہاں پہ اٹ از ایزی. یہ چیزیں یہ بولتے نا ایک ایسی چھپی ہوئی بیماری ہے، ایک خاموش درد ہے، یہ کوائٹ درد ہے جو ہر ایک انسان کو تھرو کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی میں آئی ایم ان گڈ پوزیشن سو آئی ول ناٹ گیٹ. یہ جو موڈس ہے یا یہ جو کیفیت ہے ہر ایک انسان کے لائف میں ضرور ضرور ہوگا. بٹ وہ کیفیت آئے گی تو کس طرح ریئیکٹ کروں گی میں، کس طرح میں لوں گی، واٹ آر دا اسٹیپس دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو. سو ہر وہ کیفیت کو صرف اگر آپ دیکھیں گے اگین ان دس لیکچر شی از انٹروڈیوسنگ آور سیلف ٹو اس. شی از انٹروڈیوسنگ آور سیلف ٹو اس کہ آپ میں وہ کوالٹی جب وہ احساس ہوگا تو کرنے کا کام کیا ہے، کس طرح آپ جائیں گے، واٹ آر دا ویز، واٹ آر دا سولوشنس، واٹ آر دا ویز آف گوئنگ اہیڈ. کیونکہ یہی چیز اگر آپ سیکھیں گے ایز اے مدر، اف وی لرن واٹ ہیپنس از دیٹ دا سیم سیٹ آف تھنگس وی کین ٹیچ ایون آور چلڈرن، سیئنگ دیٹ یس. جب محسوس کرتا ہے بچہ ہی فیلز دیٹ گلٹ فیل اینڈ وہ ایکسپٹ کرتا ہے، having that acceptance or guilt feel itself is means توبہ. اس کے بعد ہے نا یہاں پہ کرنے کے بعد اگین وین دیکھیں ایک انسان ہم لوگ پہچان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گلٹ فیل میں ہے. پھر رادر دین انکریزنگ دیٹ گلٹ فیل فار ہم انسٹیڈ آف دیٹ ون، وہ گلٹ فیل کو کم کرتے ہوئے انکریج کرتے ہوئے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹ جو کیے تھے نا، یو آر فیلنگ گلٹی، یو آر فیلنگ بیڈ فار دیٹ، وہ ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. دیٹ لیول وی کین انکریج آور سیلف ایز ویل ایز فار آور چلڈرن. تو آج کے معاشرے میں، اسپیشلی آج کے معاشرے میں گرلس، اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز سیٹ آف تھنگس، مینلی بیکاز آج کے معاشرے میں دنیا کے چکا چون میں بچے ہو بڑے ہو اتنا زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ بہہ گئے ہیں. سو دے آر ناٹ ایبل ٹو ہینڈل دیئر ایموشنس، دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ کیا ہو رہا ہے، واٹ از دا ریزن، کچھ بھی نہیں. دے آر جسٹ ایکسٹرنل، محبت کے لیے ایکسٹرنل چلے جاتے ہیں. ہاں ایکسٹرنل لو، دس از واٹ دے ایکسپیکٹ. ہیپینس از واٹ ایکسٹرنل. ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، ہر چیز ایکسٹرنل ہی ہے. خوشیاں بھی باہر ہی ڈھونڈتے ہیں انسان. کیا انسان اندر ڈھونڈتا ہے کہ خوشیاں اندر کیسے ملتی ہے؟ کیا کسی کو دے کے خوشی ملتی ہے؟ کیا انسان ویسا سوچتا ہے؟ یہ نہیں ہے. باہر کی دنیا کی سوچ وہ نہیں ہے. اور یہ انٹروڈیوس جو ہے شیطان ہمارے بچوں کو، ہم سب کو کرتے جا رہا ہے کہ ایکچوئل ہیپینس از فرام آؤٹ سائڈ. لائک کچھ خریدیں گے تو خوشی ملے گی، کچھ یہاں کریں گے ٹو لیو یور لائف، انجوائے کرنا، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہنستے ہیں، دیٹ از انجوائمنٹ محسوس نہیں کرتے ہیں.
So those are the days that is been going on. So ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ understand this one and keep on spreading this one to everyone. کیونکہ بچہ ہو یا لوگ ہو, especially people are getting depressed. دو کماتے ہیں, کرتے ہیں, and then لیپ ٹاپ میں رہتے ہیں یا سیل میں ہیں, یا بہت سارے دوست ہیں, پارٹیز کرتے ہیں, نائٹ آؤٹس ہے, پارٹیز ہو, کلب, سب کچھ جاتے ہیں, بٹ جب تنہا رہ جاتا ہے کوئی نہیں رہتے, جب بیمار پڑتا ہے کوئی نہیں رہتے, جب بینکرپٹ ہو جاتا ہے کوئی نہیں رہتے, کیونکہ وہ وقتی طور کے تھے. دے آر جسٹ مینٹ فار دنیا کے, ایز لانگ اے پرسن ہیلدی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے پاس پیسہ ہے, شان شہرت یہ سب ہے, تب تک رہتے ہیں. ایسے دوست کو پال کے کیا فائدہ, ایسے دوست کو پا کے کیا فائدہ. انسٹیڈ آف دیٹ ون, لک آؤٹ فار دا پیپل ہو آر ایکچولی یور ریئر اون سیلف. آپ کے درد کو سمجھنے والا انسان کون ہے وہ جانے. اینڈ ایٹ دا سیم امپورٹنٹ تھنگ از واٹ, آپ کی برائیوں کو کور کرنے والا کون ہے, آپ کا ہمراز کون ہے, ہمدرد کون ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. خود بھی لوگوں کے لیے ہمدرد بنے, خود بھی لوگوں کے لیے ہمراز بنے, خود بھی اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ویل وشر بنے, وہ خیر خواہ بنے. تو جہاں پہ وین دے سی یو دے فیل ہاں یہ پرابلم ہے میرا, ڈسکس کریں گے, انشاءاللہ سولوشن ملے گا. سولوشن نہیں تو ایٹ لیسٹ دعا تو ملے گی, کچھ نہ کچھ تو ملے گا. آئی کین ریلائی آن دیٹ پرسن. Ustaza says that don't go and discuss all the problem with all the people, but کہیں نہ کہیں تو آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا. ایک تو مشورہ لینا is very important. کہاں پہ لوں میں, کس سے لوں, that is also very important. کیا میں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں. I'm feeling have that, because the darker secret. ایک چیز بولتی ہوں, دنیا ہے نا اتنا خراب وے میں it has been saying, they are talking about the word dark secret. اور کہا جاتا ہے کہ چلو اپنا ڈارک سیکریٹ بیان کرو. وائی از دیٹ میں دنیا کو میرا ڈارک سیکریٹ بولوں؟ ڈارک سیکریٹ مطلب ایسی بات جو میں کسی سے کہنا نہیں چاہتی ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو اینی ون, بیکاز اس میں شرمندگی ہے, اس میں گندگی ہے یا شرمندگی ہے یا افسوس ہے یا خوف ہے, پتہ نہیں وہ حادثے سے میں ڈر گئی ہوں, تو میں کیوں بتاؤں دنیا کو؟ وہ دنیا کیا کرے گی؟ از اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ می؟ نہیں. وہ ڈارک سیکریٹ جو ہے, وہ درد جو ہے, وہ خاموشی درد, میں اس رب کے پاس بات کروں گی. اس رب کو بولوں گی, یا رب مجھے گیو می دیٹ وزڈم, مجھے طاقت دے جہاں پہ آئی کین ہینڈل دا سچویشن ان اے پرفیکٹ وے. اینڈ مجھے انصارز دے یا رب, مجھے لوگ دے جہاں پہ میں کسی سے بات کر سکوں, ایک ہمراز انسان بنا دے, کسی نہ کسی کے لیے میرے لیے ٹھہرا جہاں پہ وہ ہمراز بنے گا, جہاں کہ آئی کین شیئر دیٹ ایشوز اور پرابلم ود دیٹ پرسن. تو یہ چیزیں از ویری ویری امپورٹینٹ, اور یہ چیزیں ہمارے بچوں کو بھی سکھانا ہے, مینلی بیکاز آج کے زمانے میں جو ڈپریشن ہائی ریٹ میں ہے, مونلی دنیا کیا کرے گی, ڈاکٹرز کیا کریں گے, پلز دیں گے, دوائی دیں گے, تھراپی دیں گے, مطلب لوگوں کو پاگل کرا دیں گے. ڈپریشن از اگین a mental illness. What do you mean by that one? Islam says that مومن مایوس ہو ہی نہیں سکتا. That is a word, it is being used in hadith. ایک مومن میرا بندہ جو ہے کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اسے ہمیشہ امید رہتی ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. سبحان اللہ, یہ ہے مومن کا کردار. ایسے کردار کو نیور ایور فیل اپسیٹ. یہ ہوا ہے, ارے ہو گیا ہے, کیا کروں میں, ایسا ہو گیا ہے, یا اللہ معافی مانگے, دین اس کے بعد موو آن کرے, یا اللہ راستے کھانا میں تو ہے نا, تو ہے نا. آلویز ہیو دیٹ, فیل دیٹ اللہ تو ہے نا, اللہ میں یہ کروں گی, معاف کرنے والا تو ہے نا. لیکن کوشش کرنا ضروری ہے گرلز. تو یہ چیز آپ لوگ کرتے جائیں, یہ چیز آپ لوگ کرتے جائیں کہ یس, ندامت ہر ایک انسان سے ہوتی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم غلطیاں کرتا ہے انسان, توبہ کیسا کرے گا, توبہ کے شرائط کیا ہے, دیٹ سنسیئرٹی از مور امپورٹینٹ. اینڈ ندامت ہے, کسی سے شیئر کرنا ہے, لک آؤٹ فار دا پیپل ہو آر یور ویل وشرز, ہو کین ایڈوائز یو. اگر ایڈوائز نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ ایک کاندھا تو دیتے ہیں آپ کو, جہاں پہ آپ اپنا کاندھا رکھ سکتے ہیں, اینڈ یو کین شیئر یور اون سیٹ آف تھنگس. ایسے انسان بھی ہونا ضروری ہے دنیا میں. لک آؤٹ فار دا پیپل ہو آر لائک دس. ضروری نہیں ہے رشتہ دار میں ہی ہو, چاہے وہ دوست ہو سکتے ہیں, پڑوسی ہو سکتے ہیں, یا آپ کے خود کے ٹیچرس ہو سکتے ہیں. یو نیور نو اللہ تعالیٰ کس کو بنائے گا. بٹ ایک چیز اپنے آپ سے عہد کریں کہ یا اللہ مجھے ایسا انسان بنا جہاں پہ میں لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤں, خیر خواہ بن جاؤں. آئی شوڈ بی اے ویل وشر فار آل. مجھ میں خیر ہی خیر ہے. کوئی بھی میرے پاس آئیں گے, میں صرف خیر بانٹتے جاؤں ان کو, چاہے اچھے ایڈوائس دینا ہو, یا کچھ سکھانا ہو, یا سمجھانا ہو, یا ان کو خوشیاں دینا ہو. کوئی آئے گا میرے پاس تو میں خیر ہی خیر دینے والا بنا دے یا رب, کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر دینے والے کو
سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو اٹ از اے ویری امپورٹینٹ پوائنٹ اینڈ دس از ویری. دیکھیے یہ خاموش سائلنٹ کلرس آف اے ہیومن بینگ is being addressed over here. It is a lecture. It is not, you should not get bored. یہ کیا ہے یار, یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ کیا ایک چھوٹی ایشو کے لیے اتنا بولتے ہیں نا, چھوٹی بات کے لیے بتنگڑ بنا دیے ہیں. بٹ وہ چھوٹی بات ہی ایک انسان کو جو کھائے جاتی ہے اور موت تک لے کے جاتی ہے, ایک انسان کے اخلاق بدل دیتی ہے, ایک انسان کے جو کیریکٹر ہے جو ہے بدل دیتی ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹینٹ. ہر وہ چھوٹی چیز جو میرے جسم میں ہوتا ہے, آئی نیڈ ٹو بی اویئر آف دیٹ ون. سو شی انٹروڈیوس آر سیلف ٹو اس, جو ہم لوگ کیئر ہی نہیں کرتے. جب میں گلٹ فیل ہوتے میں کیئر ہی نہیں کرتی ہوں, گلٹ ہو رہا ہے, آئی فیل بیڈ, آئی کرائی, دیٹس اٹ. بٹ وہ کس طرح ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے, کیا میں نے معافی مانگی ہے, ہاؤ شوڈ آئی ڈو اٹ, آئی شوڈ ناٹ ریپیٹ اٹ. اینڈ دین اطمینان قلب بھی ہونا ہے, وہ گلٹ فیل سے موو آن نہیں ہونا ہے. تو آل دوز تھنگس اٹس اے پروسیس دیٹ وی نیڈ ٹو نو دیٹ ون. تبھی انسان جو ہے اطمینان سے رہ سکتا ہے, کیونکہ ہر ایک انسان کرتا ہے, ہر ایک انسان میں یہ ایموشنس ہوتے ہیں. حسد از اے ایموشن دیٹ ہر ایک انسان میں ہے. تو حسد ایموشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ مٹی میں ہی ملا ہے حسد, اپنے جسم میں ہی ملا ہوا ہے حسد. تو کس طرح مجھے ہے نا جیلسی کو روکنا ہے, کرنا ہے, دیٹ we need to know how to tackle that one, girls. That alhamdulillah we have learned how to increase our taqwa کا ایک زبردست lecture she has taken کہ تقوی کسے کہتے ہیں, تقوی کس طرح انکریز کریں گے. اینڈ تقوی انکریز کرنے کے لیے نفس امارہ کو ماننا ہے. پھر اگین نفسوں کے بارے میں استاذہ has told detail. نفس امارہ کیا ہے, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کون سا ہے. میرا امارہ کو مجھے کس طرح مارنا ہے اور کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ ہتھیار, سیلف کنٹرول, سیلف جہاد از اے بگیسٹ جہاد. تو یہ جہاد کو مجھے جیتنا ہے. تیسری چیز از واٹ کیا ہے کہ تقوی کو بلڈ اپ کس طرح کرنا چاہیے, تقوی میں رہنے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے. دیٹ الحمدللہ بھی ہے. دیکھیے ہر لیکچر میں جو ہے اٹ از موتیاں ہیں گرلس, ہر لیکچر موتیاں ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بدلتے جاتے ہیں, اندر سے ایک بدلاؤ آنا شروع ہوتا ہے. بٹ فار دیٹ I always advise you all to please write down کہ ہر وہ چیز, اٹ از اے سائلنٹ ڈائری آف یورس, ایک چھپی ہوئی ڈائری جہاں پہ آپ جانتے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل اینی ون اور ایوری ون, مجھے ہی چینج لانا ہے, مجھ میں چینج لانا ہے. کیا کیسا, کیونکہ دیکھیں چینج لا کے دنیا کو حاصل کرنا نہیں ہے, چینج لا کے اس رب کے سامنے جا کے مجھے ٹھہرنا ہے جو میرا دل صاف ہو گیا ہے, میں پاک ہو گئی, کیونکہ اس رب جو ہے, رب مجھ سے راضی ہونا ہے. Imagine you are standing alone and no one is there in front of you. We never know what is going to happen. تو اس ملاقات سے ڈریں, اس خیفیت سے ڈریں کہ کیسا ہوگا. اگر میں قرآن نہیں پڑھوں گی, اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو خبر میں کیا ہوگا. اگر میں صدقہ نہیں کروں گی خبر میں کیا ہوگا. اگر میں لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کروں گی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اس خبر کو ہمیشہ یاد کریں. when you sleep on bed, imagine, close your eyes کہ اوپر سے نا رحمت کے, یہ نماز اور قرآن جو ہے مجھے اوپر سے پروٹیکٹ کرے گا. جب آگ کا عذاب آئے گا وہاں پہ مجھے وہاں سے پروٹیکٹ ہوگا. جب آگ کے عذاب جو ہے رائٹ سائڈ آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو رائٹ سائڈ پھر اگین آپ کا صدقہ روک دے گا, آپ کے روز صدقہ روک دے گا, saying that یہ صدقہ کرتے رہتا ہے. تو keep on doing صدقہ on daily basis in any form, کیونکہ آپ کا صدقہ وہاں سے روکے گا. جب انسان پھر آگ جب لیفٹ سائڈ سے آنا شروع ہوتے تو روزہ روک دے گا. یہ روزدار ہے, یہ ہمیشہ روزے رہتا ہے. فرض روزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اینڈ دین اس کے بعد پیروں کے پاس آنے جاتا ہے, پیر کے پاس آنے جاتا ہے. تو اٹ سیز دیٹ ہر وہ نیکی, یہ نیک کامیں زیادہ کرتا ہے, اچھا لوگوں کا خیر خواہ ہے, نیک کامیں زیادہ کرتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہمارے اخلاق, ہر چیز پیروں کی طرف سے جب ہے تو وہاں پہ روک آتی ہے. یہ نماز کو جاتا ہے, نمازی, اور اس کے قدم برے کاموں کے لیے نہیں, اچھے کاموں کے لیے. اس کے ہاتھ اچھے کاموں کے لیے یوز ہوتا ہے, برے کاموں کے لیے نہیں. یہ سب چیزیں جو ہے از گوئنگ ٹو اسٹاپ. تو مجھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور قرآن اپنے جو نیک اعمال ہے نا, نیک اعمال ایک انسان کی شکل میں آ کے ٹھہرا ہوا رہتا ہے. جہاں پہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں نا, اندھیرا رہتا ہے, اونلی مٹی کی اسمیل آتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو می. جب ہم لوگ ڈرتے ہیں نا تو ہمارا ڈر دور کرنے کے لیے جو ہے نیک اعمال آ کے خوبصورت لباس میں خوبصورت چہرہ اور ایک دم سفید روشن رہیں گے, ایٹ دا سیم ٹائم خوشبودار. سبحان اللہ, وہ ہمارے نیک اعمال will come and stand in front of us saying that I am there with you,
I am there with you. You don't need to worry about anything. This is what it talks about کہ نیک اعمال روشن ہو کے ہمارے لیے ہمارے ساتھی بنیں گے. Keep on doing اچھے اعمال, اچھے اخلاق, اچھے اعمال. Keep on doing. اپنا اصلاح کرتے جائیں. These lectures talks about اصلاح. یہی تو ہے اصلاح, اپنے آپ کو بدلنا, اپنے آپ کو چینج کرنا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ بکل ما حمدہ بہ خلقہ وأقرب ملائکتہ الیہ وأکرم خلیقتہ علیہ وأرضى حامدیہ لدیہ حمدا یفضل سائر الحمد کفضل ربنا علی جمیع خلقہ. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے ان تمام کلمات کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی مخلوقات اس کی حمد کرتی ہے اور جس کے ساتھ قریب ترین فرشتے اس کی حمد کرتے ہیں. یعنی مقرب فرشتے جن الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. اور جس طرح پوری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے ویسے ہی. اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جن کے ساتھ اس کی معزز ترین مخلوق حمد بیان کرتی, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت معزز ہیں. اور وہ حمدیں جو اس کے نزدیک حمد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں, یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو حمد کے لیے بہت پسند ہیں. ایسی حمد جو تمام حمدوں سے افضل ہو, جیسے ہمارا رب تمام مخلوقات سے افضل ہے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا. اس کے بعد اس کو بہت ندامت ہوئی, لیکن ندامت نے اسے کچھ فائدہ نہیں دیا کیونکہ وہ توبہ کی ندامت نہیں تھی. یہ قتل روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا اور وہ بھی ناحق قتل تھا. کسی کو بھی ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے اور قتل کا انجام دنیا اور آخرت میں انتہائی خسارے والا ہے, انتہائی نقصان والا ہے. قابیل نے اپنے بعد قتل جیسے عظیم جرم کا طریقہ جاری کر دیا تو اس پر اس کو کیا سزا ملے گی نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے, جو کہ اس پورے قصے کا خلاصہ ہے اور آخری آیت ہے. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. آج ہم آیت 32 سے مطالعہ کریں گے. ترجمہ ہے, اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے
پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قابیل کے قتل کے جرم کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مشروع ٹھہرایا، یعنی ان کی شریعت میں یہ بات لازم کر دی کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا کہ نہ ہی قصاص کا کوئی سبب تھا اور نہ زمین میں کسی قسم کے فساد کو ختم کرنے کے لیے قتل کیا گیا، وہ فساد جو قتل کا موجب بنتا ہے، جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو اگر کوئی اس کے بغیر قتل کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. یعنی اگر کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور اس وجہ سے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی سزا کا مستحق ٹھہرا. اور یہ کہ جو شخص کسی نفس کو قتل کرنے سے باز آ گیا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، یعنی اس کا ارادہ بنا پھر اس نے چھوڑ دیا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی. چنانچہ ایک انسان کی حرمت کی حفاظت، جان کی حفاظت کرنا تمام انسانوں کی جان کی حفاظت ہے، حرمتوں کی حفاظت ہے. اور پھر آخر میں یہ بات کی گئی کہ بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول ایسے دلائل، ایسے براہین لائے جو اس کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے تھے، جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، یعنی ود دلیل وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے، جیسا کہ ایمان کی دعوت یا پھر ان احکامات کی دعوت جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیے تھے. لیکن بنی اسرائیل کا جواب کیا تھا یا ان کا رویہ کیا ہوا کہ رسولوں کے آنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد، دلائل جان لینے کے بعد بھی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے تھے، حدیں پھلانگتے تھے. آج آپ دیکھیے امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے باوجود، مسلمان معاشرے میں رہنے کے باوجود، سارے دلائل معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ بعض اوقات اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والی ہے. تو تھوڑی سی مزید تفصیل کی طرف ہم جاتے ہیں. من اجل ذالک، اس وجہ سے. کون سی وجہ سے؟ ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ قابیل کے اپنے بھائی حابیل کو حسد اور ظلم سے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس بنا پر کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم فرض کر دیا. کتب علی کا مطلب ہوتا ہے کسی پر فرض کر دینا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتبنا، اپنی طرف اللہ تعالیٰ اس کی نسبت کر رہے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو ایسا لکھا ہوا ہے کہ جسے نہ تو مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی کتابہ کا لفظ کیوں آتا ہے؟ جو بات سنی ہوتی ہے نا کسی سے، ہم نے کہہ دیا، تو ہو سکتا ہے ایک بات کہی گئی ہو اور لیکن کہنے کے بعد کیا ہوا، سننے والے نے اس میں کوئی تبدیلی کر لی، اپنی مرضی سے اس کو بدل ڈالا. لیکن جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، اس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی مٹائے اسے یا اس کے اندر کوئی چینج کرے تو وہ نظر آ جاتی ہے ایبروگیشن. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم بنی اسرائیل ہی کے لیے خاص کیوں تھا؟ کیا باقی لوگوں کے لیے نہیں؟ سبھی کے لیے ہے. حکم تو سب کے لیے عام ہے، لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ پہلی امت تھی جس پر انسانوں کے قتل کے بارے میں جو وعید تھی وہ لکھی ہوئی اتاری گئی. تورات جو تھی اس کو کس نے لکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. تورات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات اتاری گئی تھی جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی. اس سے پہلے یہ وعید تو تھی لیکن قول کی شکل میں تھی، محض ایک فرمان یا حکم کی شکل میں تھی، اور اب یہاں پر کیا ہے؟ لکھی ہوئی بات. اور اس وجہ سے بھی بنی اسرائیل پر خاص طور پر یہ بات لکھ دی گئی کہ بنی اسرائیلیوں میں قتل و غارت بہت عام تھی، اور خاص طور پر نیک لوگوں کو قتل کرنا، حتیٰ کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے لکھا گیا یا صرف تورات میں آیا، بلکہ انسانی قتل کی ممانعت کا حکم تمام پیغمبروں کی تعلیمات میں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کے ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جو سبھی کے لیے عام ہے. سلیمان بن ربیع کہتے ہیں میں نے حسن بصری سے پوچھا
کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ آیت تھی تو ہمارے لیے بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے، یعنی مسلمانوں کا خون بھی اتنا ہی قابل احترام ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بغیر وجہ کے قتل نہ کرے، کیونکہ یہ خون قابل احترام ہے، اس کی حرمت ہے۔ کیا لکھا تھا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی انسان کو ظلم کرتے ہوئے قتل کیا۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی بغیر وجہ کے، بغیر قصاص کے، کیونکہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے ظلم کرتے ہوئے تو پھر اس کا تو بدلہ لیا جاتا ہے نا، وہ تو قصاص ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں بھی تھا، ہمارے ہاں بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر قصاص کے، یعنی بدلے کے بغیر کسی کو قتل کرتا ہے، یا اس نے زمین میں بہت فساد مچا رکھا ہے اس لیے وہ قتل کی اجازت کا مستحق ہو گیا ہے، تو وہ تو اور بات ہے، ورنہ قتل کی اجازت نہیں۔ ہماری شریعت میں صرف 3 صورتوں میں قتل کو جائز کیا گیا ہے۔ نمبر 1، قتل کے بدلے قتل، یعنی قصاص۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ ٹھیک۔ دوسرے، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کر کے مار ڈالنا، یعنی شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کے لیے انہیں رجم کر کے مار ڈالنا۔ رجم تو معلوم ہے نا آپ کو، پتھروں سے جو مارا جاتا ہے۔ نمبر 3، ارتداد کے جرم میں قتل کرنا، یعنی اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پہلے اس کو نصیحت کی جائے گی، توبہ کی طرف بلایا جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر اسلامی حکومت میں اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ صورت ہے جس کا آیت میں ذکر کیا گیا کہ زمین میں فساد کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، جیسے کہ سورۃ المائدہ آیت 33 میں بھی آتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی لٹکا دیا جائے۔ یقتلوا یعنی صرف یقتلوا نہیں آیا، اسی لیے بری طرح کا لفظ ایڈ کیا جا رہا ترجمے میں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ جو لوگ فساد کرنے والے ہیں وہ امن عامہ برباد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے زندگی خوف سے بھر جاتی ہے، جینا دوبھر ہو جاتا ہے، کاروبار رک جاتے ہیں، یعنی بے پناہ مصائب لوگوں کی زندگی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا فتنہ فساد کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت بتائی گئی ہے۔ او فساد فی الارض کا معنی کیا ہے؟ او فساد فی الارض یعنی بغیر نفس، اس پر معطوف ہے، یعنی کسی شخص کو بغیر اس کے کہ زمین میں فساد برپا کیا جائے اس کو قتل کرنا جائز نہیں، یعنی فساد ہوگا تو پھر ہی جواز بنتا ہے۔ اب فساد فی الارض میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یعنی کس کو فساد کہا جائے گا؟ یعنی بچے جو شرارت کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کپڑے دھو کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تاروں پہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے جا کے اتار کے نیچے پھینک دیتے ہیں، زمین پہ مٹی وغیرہ، اور وہ گیلے بھی ہوتے ہیں، تب وہ تو فساد ہی گئے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ یہ کیا فساد مچا رکھا ہے؟ تو کیا یہ ایسا فساد ہے کہ جس کے اوپر کوئی اتنی بڑی سزا ہوگی؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ زمین میں فساد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا اور ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں مسافروں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنگ کے اندر تو جو جنگ کرنے آئے گا دفاع میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ مثلاً جیسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، یہاں سے آپ ٹریول کرتے ہیں کراچی کی طرف، تو راستے میں بعض اوقات بس سے روک کر جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ بس کے اندر گھس آتے ہیں اور دروازے بند کر لیتے ہیں، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، خوف زدہ کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، اور سب مسافروں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس کیش ہے یا جو بھی ہے وہ نکال دیں۔
یہ ڈاکہ ہوتا ہے نا، دن دہاڑے یا رات کے وقت اچانک کسی پہ حملہ آور، یہ بھی ایسے ہی نا جیسے کوئی دشمن حملہ آور ہو گیا. تو اس سے خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے اور لوگوں کی جان مال عزت سبھی لٹ جاتی. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسلحے کے بلبوتے پر رائفل دکھا کے گاڑی روکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کے موبائل چھین لیتے ہیں، زیور وغیرہ خواتین کے چھین لیتے ہیں. تو یہ لوگ بھی زمین میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کسی نے بتایا کہ وہ سڑک پہ واک کر رہی تھی تو اتنے میں ایک گاڑی آ کے رکی، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ہسبینڈ وائف تھے گاڑی میں، تو ونڈو کی طرف عورت بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بھی اسی سائڈ پہ جا رہی تھی. تو آواز دے کے ان کو کہتی ہے کہ ادھر آئیں، میرے پاس آپ کے لیے ایک گفٹ ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ جب یہ گفٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گی تو ان کے ہاتھ میں جو چوڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ پکڑ کے اتار لیں گے. یعنی اس طرح کے حربے بھی کرتے ہیں، اور اس میں صرف مرد ہی، خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں شکریہ، میں نہ آپ کو جانتی ہوں نہ مجھے آپ سے گفٹ لینا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں نا اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اب کون سا فساد اس آیت کے حکم میں نہیں آئے گا؟ یعنی عام طور پہ چھوٹے موٹے فساد، لڑائی جھگڑے جس سے زمین میں بدامنی نہیں پھیلتی. مثلا اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز جلا دی، کوئی درخت جلا دیا، اس کے کپڑے جلا دیے، تو ہے تو فساد، لیکن اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی چھوٹے موٹے پیمانے پر، جیسے ہمارے ملک میں کب جلائی جاتی ہیں چیزیں؟ احتجاج کرتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کا اختلاف ہوتا ہے، ان کے اگر کسی لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے تو غریب لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا دی جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بھی معمولی جرم نہیں ہے کہ غلطی کسی کی ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے. اسی طرح بعض اوقات عالمی سطح پر کوئی مسلمانوں کے خلاف ایسی چیز آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہی ملک کی دکانوں کے اور مکانوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں اور چیزیں تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے. تو اس میں انہیں خود نہیں وہ چاہیے ہوتی، وہ اپنے لیے نہیں چھین رہے ہوتے یا لے رہے ہوتے، بلکہ صرف وہ تباہی پھیلا رہے ہوتے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی جو شخص بغیر وجہ کے مارا جائے تو مارنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام انسانیت کو مار ڈالا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے انسانوں کو مار دینا، یعنی ایک انسان کا قتل پوری جنس انسانیت کے قتل کی طرح ہے. ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کے قتل کو جو حلال سمجھتا ہے گویا وہ تمام انسانوں کو قتل کر ڈالتا ہے، کیونکہ ایک انسان نہیں، یہاں انسان سے مراد یعنی پوری جنس ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک رسول کو جھٹلاتا ہے وہ دراصل تمام رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے. لہٰذا جو کسی بے گناہ انسان کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے اس کی یہی حیثیت ہے، گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. دوسرا معنی کہ جو شخص ایسے شخص کو قتل کرے جس سے قتل کا فتنہ کھڑا ہو جائے، جیسے کسی قبیلے کے حکمران کو یا سردار کو قتل کرنا. اب کیا ہوگا اگر کسی ملک کا کوئی لیڈر مار دے یا کسی قبیلے کا کوئی سردار مار دے یا کسی اہم پوزیشن پر کوئی شخص مار دیا جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں فتنہ بھڑک اٹھتا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، یعنی کسی حکمران کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے عام لوگوں کے اندر فتنہ فساد بھڑکا دیا. تیسری بات یہ کہ ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل ہو، قصاص میں فرق نہیں آتا. یعنی یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا قتل گویا تمام انسانوں کا قتل ہے، کیونکہ جب وہ ایک شخص کو قتل کرے گا تو صرف اسی کو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ 10 لوگوں کو قتل کرے گا پھر بھی اسی ایک کو قتل کیا جائے گا، اور اگر تمام لوگوں کو قتل کرے گا تو بھی صرف اسی ایک کو قتل کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص قتل کے حکم سے خارج نہیں ہوگا، خواہ وہ ایک کو قتل کرے یا تمام لوگوں کو قتل کرے یا ان میں سے کچھ کو قتل کرے. تو مطلب یہ ہے کہ قتل بالقصاص کا جو قاتل ہے اس کی سزا میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ وہ ایک کو قتل کر کے آئے یا 2 یا 4 یا 10 20 یا سبھی کو. چوتھا معنی یہ ہے کہ ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل قاتل کے لیے آخرت میں بہت بڑی سزا ہے. کیسے؟
یعنی کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی، چاہے وہ ایک کو قتل کرے یا زیادہ کو قتل کرے. یعنی ایک کا قتل سب کے قتل کے برابر ہے، یہ مطلب ہے. ایک شخص کا قتل از اکول ٹو ایوری باڈیز قتل. کہ ایک کو قتل کر کے بھی جہنم میں جائے گا اور لاکھ کو بھی قتل کر کے اسی جہنم میں جائے گا. کیونکہ سورۃ النساء میں آتا ہے کہ قاتل کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما. وہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. یہ سارے معنی تو علماء نے کیے ہیں، یعنی صرف اس لیے کہ آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے، کس کس اینگل سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. لیکن جو پہلا معنی ہے وہی زیادہ واضح ہے اور یہی افضل ہے، راجح ہے. وہ کیا ہے؟ جو ایک قتل کرتا ہے گویا اس نے انسانی جان کی حرمت پامال کر دی. تو ایک انسان کی جان کی حرمت ایسی جیسے سارے انسانوں کی جان کی حرمت. اس کو آپ یوں دیکھیے، تسبیح دیکھیے، کبھی پڑھی ہے؟ کبھی روز پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی روز پڑھتے ہیں؟ آج کل تو نکل ہی آئی ہوگی. تسبیح سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ریمائنڈر دے دیتی ہے. اب ہوتا یہ کہ جب ہاتھ پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، افضل یہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ قیامت کے دن انگلیاں بولیں گی، تو جہاں تک ممکن ہو ہاتھوں پہ پڑھ لیں. لیکن چھوٹی گنتی ہاتھوں پہ ٹھیک رہتی ہے، 33 بار تک وغیرہ. لیکن جو ہی آپ 100 کا کرنے لگتے ہیں تو کنفیوژن ہو جاتی ہے انگلیوں پہ پڑھتے پڑھتے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں بچہ آ کے کوئی بات کر لے، کوئی کام پڑ جائے، تسبیح روکنی پڑے، پھر آ کے بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کتنا. تو وہ جو صبح شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدی، جس کے پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے کہ سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی یہ کہ سبحوہ بکرۃ و عشیہ، تو صبح اور شام اللہ کی تسبیح خاص طور پہ کرنی چاہیے. یہ پرندوں کی بھی تسبیح کا وقت ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا درخت ہے یا پرندے کہیں قریب میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج نکلنے سے پہلے خاص طور پر تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور غروب سے پہلے خوب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت تسبیح ضرور کیا کیجیے. باقی اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں. تو وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے اس سے پھر 100 دفعہ کاؤنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ٹول ہے. بعض لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک ٹول کے طور پر یا ایک ڈیوائس کے طور پر ایک چیز کا استعمال ہے. جیسے کسی بھی کام کو کرنے کے، مثلا آپ قرآن مجید اب مصحف سے پڑھنے کی بجائے کس سے پڑھتے ہیں؟ موبائل سے پڑھتے ہیں. تو کیا موبائل سے پڑھنا بدعت ہے؟ موبائل کیا ہے؟ ڈیوائس ہے. ڈیوائس ہے نا، تو آپ ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے. مقصد آپ کا قرآن پڑھنا ہے، لیکن آپ ایک چیز سے دوسری پہ شفٹ ہو گئے، کوئی حرج نہیں. تو تسبیح جو ہوتی ہے اس کا اگر ایک دانہ آپ نکال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی بازو کا تو ذرا سا دھاگا ٹوٹتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موتی بکھر جاتے ہیں. پھر آپ کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، مجھے اسی پر پڑھنے کی عادت تھی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اتنی پڑھی کہ دھاگا ہی گھس گیا اور ایک دن وہ آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ کے سب کچھ بکھر گیا. دنیا کی حیثیت یا حقیقت یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا سانس کی ڈور، سانس کی بھی ڈور ہوتی ہے، بس وہ ٹوٹ جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، انسان چلا جاتا ہے. خیر، تو یہاں یہ ہے کہ ایک دانہ گرا نہیں تو سارے پیچھے گر گئے. ایک انسان قتل نہیں ہوا، اگر ایک کو قتل کر دیا گیا تو اس کے اثرات ایسے ہوں گے کہ پھر کسی بھی انسان کا قتل کوئی بہت بڑا گناہ نہیں رہے گا. یعنی ایک جھجک یا جھاکا ہوتا ہے نا، وہ جھاکا لے گیا، یعنی اتر گیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر ایک کو مارا، دوسرے کو، تیسرے کو، بس وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو انسانی جان کا ایک احترام ہے اور اس احترام کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اس حرمت کو حلت میں نہیں بدلنا چاہیے. سعید بن جبیر کہتے ہیں جس نے کسی ایک مسلمان کے خون کو حلال سمجھا اس نے گویا تمام انسانوں کے خون کو حلال سمجھا. یہ بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے. یعنی جس نے ایک کا خون حلال کر لیا گویا اس کے نزدیک ہر خون حلال ہے، اب وہ کسی بھی انسان کو قتل کر سکتا ہے. اور جس نے کسی ایک مسلمان کے خون کو حرام سمجھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کے خون کو حرام سمجھا. مجاہد کہتے ہیں اللہ نے کسی انسان کے قاتل سے جہنم کا، اس میں ہمیشہ رہنے کا، اس پر غضبناک ہونے کا، لعنت اور عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے. اس آیت کا مقصد انسان کے قتل کی سنگینی کو ظاہر کرنا ہے اور اس میں سخت وعید بیان کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے باز رہیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی جرم پر اتنی سزائیں نہیں بتائی گئی جتنی قتل کے جرم پر سزائیں بتائی گئی ہیں.
نمبر 1 جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نمبر 2 اللہ اس پر غضبناک ہے، نمبر 3 اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، نمبر 4 اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اسلام جو ہے یہ امن اور سلامتی والا دین ہے، اور اس میں سب سے پہلے جان کی سلامتی، کیونکہ انسان سلامت ہے تو سب کام ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے اسلام میں قتل و خون ریزی، فتنہ انگیزی، دہشت گردی، جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری، یہ بھی سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ بھی سب فساد پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں فساد سے روکتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ پھر فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سورۃ القصص کی آیت ہے، جس کا مطلب ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، کیونکہ عام طور پر انسان بلندی چاہنے کے لیے فساد کرتا ہے، اس لیے دونوں ساتھ ساتھ ہی آئے ہیں، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مومن تو وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو، جان کے ساتھ ساتھ مال کا بھی، کہ میں اس کے پاس کچھ بھی چھوڑ دوں یہ چوری نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح ہمارا دین دوسروں کو مارنے اور قتل کرنے کی بجائے رحم کرنے اور رحم دلی کا سبق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اور قتل و غارت رحم کے منافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسروں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہے، ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ آخری زمانے میں ایسے ہی ہوگا نا کہ قتل کی کثرت ہو جائے گی، حرج بڑھ جائے گا، جس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اتنی کثرت سے قتل ہونے لگیں گے کہ مقتول کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، پھر وہ چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے، مجھے کوئی مار نہ دے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مارا کیوں جا رہا ہے، اس کا قصور کیا ہے۔ ہمارے دین میں ظلم کرنا حرام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح خون ریزی کا سبب بننے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، یعنی جو چیزیں خون ریزی کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے تاکہ یہ قتل و غارت ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو۔ شح کیا ہوتا ہے؟ حرص اور بخل۔ حرص یعنی ایک ہوتا ہے حرص الگ، بخل الگ۔ حرص اور بخل جب جمع ہو جاتے ہیں تو شح بن جاتا ہے۔ شدید بخل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حرص کیا ہے؟ کسی چیز کو لینے کی، دوسروں سے کھینچنے چھیننے کی خواہش، اور مل جائے اور مل جائے۔ اور بخل کیا ہے؟ کہ اس کو کسی پہ خرچ نہ کیا جائے۔ کتنی بدترین صفت ہے یہ پھر، کہ انسان اپنے لیے تو ہر طرح کی خیر چاہتا ہے لیکن جو خیر اس کے پاس ہے وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، اس میں وہ بخل کرتا ہے۔ تو شح جو ہے یہ عام بخل سے بڑھ کر ہے۔ عام بخل کسی کو کچھ نہ دینا، سٹنجی ہونا، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اندر حرص بھی ہے، ضروری نہیں کہ وہ انسان حریص ہو کہ مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی، وہ حاسد ہو اس کا بھی مجھے مل جائے، نہیں، لیکن جو اس کی مٹھی میں ہے وہ نہیں کھولتا، یہ بخل ہوتا ہے۔ اور شح جو ہے اس میں دوسروں کا کھینچنے اور چھیننے کی خواہش اور اپنا کسی کو نہ دینے کی۔ تو جس معاشرے کے اندر یہ بڑھ جاتا ہے وہاں قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو کیونکہ شح نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا مال چھینے گا تو ہلاکت ہی ہوگی، اور جو اس کے پاس ہے غریب کو نہیں دے گا، بھوکے کو نہیں دے گا، تو وہ چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا۔ فرمایا اور اسی شح نے انہیں آپس میں خون ریزی اور محرمات کو حلال سمجھنے پر آمادہ کر دیا۔ یعنی اس حرص اور بخل کی وجہ سے لوگ حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگے، حرام کو اپنے لیے انہوں نے حلال کر لیا۔ تو من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کی کافی وضاحت ہم کر چکے ہیں لیکن چند باتیں مزید بھی۔
کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ حکم کیوں لکھ دیا گیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ خرابی بہت آگے تک جا چکی تھی۔ اگرچہ یہ حکم دیگر اقوام کو بھی ان کے پیغمبروں کے ذریعے دیا جا چکا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو خاص طور پر دیا گیا کیونکہ وہ تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو جب ان میں قتل بڑھ گیا اور قتل کو ہلکا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی شدید کر دی، جیسا کہ ایک اور روایت کے مطابق بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب تبرج کیا تو ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حیض تو حضرت حوا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر کیسے مسلط کر دیا گیا؟ اور یہ تبرج کی سزا تھی، جیسے بنی اسرائیل کے لیے قتل کی سزا کیا بتائی گی کہ اتنا بڑا جرم کہ گویا ساری انسانیت کو قتل، یعنی حکم میں شدت کا اظہار۔ تو حیض تو حضرت حوا کے زمانے سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو جب حج کے موقع پر ان کو حیض آ گیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر حیض مسلط کر دینے سے کیا مراد ہے؟ حیض مسلط کر کچھ سمجھ آ رہی؟ حیض جاری کر دیا گیا نہیں کہا گیا، حیض مسلط کر دیا گیا۔ علماء اس کی توضیح کو یوں کرتے ہیں کہ عمومی طور پر خواتین کے اندر حیض کی مدت 6-7 دن ہوتی ہے، کچھ کے لیے اس سے کم، کچھ کے لیے تھوڑی بہت اس سے زیادہ، مگر بنی اسرائیل کی عورتوں کو 15-15 16 دن حیض آتا تھا، یعنی اس کی مدت طویل کر دی گئی، اور اس میں وہ بہت جوش بھی مارتا تھا، یعنی ایک طرح سے بطور عقوبت، بطور سزا۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں نا کہ غلط کام کرنا یا نہ کرنا اس کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن جب وہ غلط کام اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ کر لیتا ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی کوئی سزا دے دے، وہ چاہے تو اس کو آخرت کے لیے مؤخر کر دے۔ بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی روح سے کوئی اور سزا مسلط کی گئی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو سورۃ البقرہ پڑھنے والوں کو؟ ان کو کیا بنا دیا گیا تھا اور کیا بنا دیا گیا، اور ان پر کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی۔ اور یہ سب کچھ یہاں بھی من اجل ذالک ہے نا، وہاں بھی کیا فرمایا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان پر کچھ کھانے حرام کیے گئے تھے جو باقی امتوں میں حلال تھے۔ یاد رکھیے جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی برائی کا ارتکاب کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مختلف طرح کی سزائیں بھی آتی ہیں۔ ہمیں افراد کے بارے میں پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس لڑکی کو یہ بیماری ہے لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی یہ کام کیا ہوگا، کوئی غلط کام کیا ہوگا، اس سے پرہیز کریں۔ عمومی حکم ہے، ہر ایک کو آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے کریں، کچھ نہیں ہوتا، میں سب کو مزہ چکھا دوں گی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا جاتا ہے تو ہم گناہوں پہ دلیر ہوتے جاتے ہیں، دلیر ہوتے جاتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب پکڑ آتی ہے دنیا میں تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری کوئی دعا سنی نہیں جا رہی، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس کا حل کیا بتایا گیا؟ پھر کیا کرو کہ دعائیں قبول ہونے لگیں؟ پھر کیا بتایا گیا کہ کیا پڑھو کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے، مال دے استغفار، اولاد دے استغفار۔ ہر گناہ کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، کہیں اور ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے دل پر؟ سیاہ نقطہ لگتا ہے نا، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ صفائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، انسان ادھر داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور پھر شر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، خرابیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ جاتا ہے، جن کے دل روشن ہوتے ہیں نا، جو توبہ کر لیتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں دل، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ میرے فلاں گناہ یا غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ میری اپنی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے عموماً پریشانی کے موقع پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خاص طور پر جو چیزیں انسان کے غم، فکر، پریشانی میں اضافے کا باعث بنے. کذالک ننجی المؤمنین، تو رنج و غم کا علاج بھی آیت کریمہ ہے. کیونکہ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہوتی ہے اور ہم کر کے بھول چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کا ایسا دل دکھاتے ہیں کہ اس کی ہمیں آہ لگ جاتی ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور ہم توبہ بھی نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی چیز میں ڈالتے ہیں کہ ذرا ہم بھی تڑپ لیں تھوڑا. تو اس لیے اپنی زبان، اپنے ہاتھ بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کر جائیں. چپ کی مار بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی اور کسی کو مس گائیڈ کرنے کی، یعنی کوئی بھی ظلم اور کسی بھی طرح کا ظلم جو انسان کسی پہ کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، من اجل ذالک، یہ 3 لفظ ہیں، بڑے اہم ہیں. اس وجہ سے کہ قتل و غارت عام ہو گیا اور وہ قابیل کے نقش قدم پر تھا، اور پھر بنی اسرائیل کو تو ہم نے لکھ کے یہ بات دے دی، اور آج ہمیں بھی اس بارے میں بہت تاکید کی گئی. آگے جا کے میں کچھ اس کا ذکر کروں گی. تو اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تب بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہوا ہے، میرا اپنا ہی قصور ہے، میری ہی ذاتی. اور واقعی ہوتا ہے ایسے. آپ دیکھیں، جب تک نہیں پتا تھا کہ چینی یا شوگر جو ہے یہ نقصان دہ ہے تو شوق سے چینی کی چیزیں کھاتے رہے، کبھی کوئی کبات محسوس ہی نہیں کی. اور ابھی تک بہت سارے لوگ انتہا درجے کی شوگر ہوتی ہے کولڈ ڈرنکس میں، کتنے شوق سے پیتے ہیں بغیر روک ٹوک کے. کہتے اتنا ریجنٹ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک حصہ باقی چیزیں ہوتی ہیں، 2 حصے شوگر ہوتی ہے اس میں یا اس سے بھی زیادہ ہوتی. آئس کریم میں حد درجے کی مٹھاس ہوتی ہے، لیکن لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی خوف خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کے کوئی برے کانسیکوینسز. بعض لوگ تو کھانے کی جگہ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو آپ دیکھیں، اور وہ سمجھتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ہاں واقعی کچھ نہیں ہوتا. ابھی تو کچھ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہوگا بھی نہیں. جو کچھ جا رہا ہے ہمارے اپنے اندر جمع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح نکلے گا. تو جن لوگوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ تو بچنے لگتے ہیں، وہ تو پرہیز شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو گناہوں کے نقصان کی سمجھ آنے لگتی ہے وہ پرہیز شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے پھر پرہیز مشکل نہیں ہوتا، اور اسی کا نام پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنے کا. ورنہ انسان تیار رہے خود نتائج بھگتنے کے لیے، الا یہ کہ توبہ کر لے. پھر فرمایا ومن احیاہا، اور جس نے اس کو زندہ کیا، یعنی انسانی جان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے پورے انسانوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کو بچا لیا. اور یہ بہت عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے یہ، اور اس میں ایک ترغیب دی گئی. اچھا، ایسا ہوا کہ ایک دن ایک ڈاکٹر ہیں جو بہت اچھی، ان سے میری ملاقات ہوئی کسی کام کے سلسلے میں. تو اس دوران جب وہ مجھے دیکھ رہی تھی تو ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ بات چیت شروع کر دی. تو کہنے لگی مجھے اپنی ان دوستوں پر بہت رشک آتا ہے کہ جو ڈاکٹری چھوڑ کر قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہیں. بس اب انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ دی ہے، وہ صرف یہی کرتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے؟ کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ میں نے وہاں تو ہنستے ہوئے چھوٹا سا جواب دیا کہ اگر آپ جیسے لوگ بھی یہ کام چھوڑ دیں تو پھر ہم جیسوں کا کیا بنے گا، یعنی ہم کیا کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہسپتال پہنچتا ہے اور وہاں عملہ ہی کوئی نہیں، تو یہ جان بچے گی یا جائے گی؟ سارا بلیڈ ہو جائے گا تو مر جائے گا. لیکن ایک شخص، اس کی ڈیوٹی نہیں بھی، وہ آگے بڑھ کر اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے، اس کی زندگی بچ جائے گی. تو کیا ہوگا؟ گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. اب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد یہ اتنا مشکل پیشہ ہے نا، کیونکہ میں نے تو گھر میں دیکھا ہے، اتنا مشکل پیشہ ہے یہ کہ جس میں پوری زندگی انسان آرام نہیں کر سکتا. یعنی یہ اپنے نیند، آرام، ہر چیز کو قربان کرنے کا نام ہے. اس میں آپ کو رات کو کال آ سکتی ہے، اس میں آپ کو دن کو کال آ سکتی ہے، اس میں آپ کو خاص طور پر جو لوگ ہاؤس جاب کرتے ہیں ان کو 36 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. ان کا اسٹیمنا بلڈ کیا جاتا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں اترنے سے پہلے کہ وہ اپنی نیند کو کیسے قربان کر سکتے ہیں، اور نیند کی کمی کے باوجود وہ مریض کا صحیح ڈائگنوسس اور علاج کیسے کرتے ہیں. پھر اسی طرح صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے
پڑھ لیا ایک دفعہ ڈگری لے لی ایم اے کی اور اب آپ ساری زندگی کے لیے ایم اے ہے. ڈاکٹر بننے کے بعد ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر کوئی نیا ایگزام آ جاتا ہے, پھر کوئی نیا ایگزام آ جاتا ہے, پھر کوئی اگلا ایگزام, اور یہ آسان کام نہیں ہوتا. بعض امتحان انتہائی مشکل ہوتے ہیں اور اس کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے, سوشلائزنگ کو, پارٹیز کو, شادیوں کو, اس کو اس کو, کیونکہ آپ کو مشکل امتحان دینے اور پاس کرنا ہے سرٹیفکیشن کے لیے. ہمارے ملک میں تو کمپاؤنڈر بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور یوٹیوب سے نسخے پڑھ کے بتانے والے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, لیکن جو صحیح معنوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی پڑھتے ہی رہنا پڑتا ہے اگر وہ ایماندار اور واقعی صحیح ڈاکٹر ہیں جو انسانوں کی پھر جان بچاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ انسانی جان کا کتنا احترام ہے نا. اس کو بچانے کے لیے جو لوگ محنت اور خدمت کرتے ہیں, لوگوں کو بڑا شکوہ ہوتا ہے بڑے پیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے وہ کسی وجہ سے ہی لیتے ہیں, انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہوئی ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی مجبور معذور شخص آتا ہے تو اس کی خدمت کرنا پھر ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو انسان ایک جان بچاتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کے پاس خاص طور پر جو ایمرجنسی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں, اور ویسے بھی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں, اگر آپ ان میں ریسرچ نہیں کرتے, اگر آپ ان میں محنت نہیں کرتے, اگر آپ ان میں آگے نہیں بڑھتے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو غلط دوائیاں دے کے مار رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات کوئی ایک ہولناک, خطرناک, خوفناک بیماری اس لیے ایک دم پاپ اپ کر جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک رانگ میڈیکیشن ہوتی ہے, اور رانگ میڈیکیشن کے پیچھے لا علمی ہوتی ہے یا کیئر لیسنس ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سامنے آ کے تلوار سے کسی کو آپ مارنے لگے تھے, آپ نے ہاتھ روک لیا اور بچا لیا, بات ختم ہو گئی. یا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا تو آپ نے اپنے آپ کو ادھر ادھر موڑ لیا اور جان بچا لی, وہ ایک الگ چیز ہے. یا ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ نے جان بچا لی. لیکن اپنے فیلڈ کے اندر ایماندار ہونا, مستقل طور پر ایمانداری کے ساتھ, جاگتے ضمیر کے ساتھ اپنے علم کو پختہ کرنا, مریض میں پوری دلچسپی لینا, آخری حد تک یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اس کا مرض اصل میں کیا ہے, اس کو اتنا انویسٹیگیٹ کرنا. بعض کوئی مریض بھی تنگ پڑ جاتا ہے, لیکن اتنا انویسٹیگیٹ کرنا کہ اصل چیز سامنے آئے اور اس کے بعد پھر کچھ پرسکرائب کیا جائے اور پھر مریض صحت یاب ہو جائے. تو گویا آپ نے ایک مریض کو مرنے سے بچا لیا, آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. کیونکہ آپ کے جو ریسرچ ہوگی اس سے کیا ہوگا, وہ پبلش ہوگی, اسے اور لوگ پڑھیں گے, اس سے اوروں کی جانیں بچیں گی, وہ سلسلہ کتنا دور تک جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جس بھی فیلڈ میں اس میں آنےسٹ ہو, لیکن خاص طور پر جہاں انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو. اچھا, بعض اوقات ہم کسی کی جان تو نہیں لیتے, لیکن کیا لے لیتے ہیں, اس کی ذہنی صحت, اس کی خوشیاں, ان کے قاتل ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ لوگوں کو اتنا ٹارچر دیتے ہیں کہ ان کے لیے ہوش و حواس کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنے تکلیف دیتے ہیں, اتنے تانے دیتے ہیں, اتنا فساد پھیلاتے ہیں گھر میں. بعض اوقات جیسے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر, تو اس میں ایک فریق دوسرے کے ساتھ اوکے, الحمد للہ, چلو آلموسٹ ہو گیا ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا گرلس, الحمد للہ میک شیور دیٹ یو نو یو آر گوئنگ اہیڈ ود دی سیٹ آف تھنگس. جو بھی سکھایا اب یہاں پہ جو ہے قتل کے بارے میں بات کیا گیا ہے. بیفور آڈیو میں جو تھا اٹ واز اباؤٹ ندامت کیسا کرنا چاہیے ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل. ٹھیک, آج کا جو یہ لیکچر ہے یہ ٹاکس اباؤٹ قتل کب کر سکتے ہیں, قتل کا یہ جرم کیا ہے, قتل کا جرم کیا ہے, کیا قتل انسان کب کر سکتے ہیں, واٹ آر دا 3 کنڈیشنز جہاں پہ انسان قتل کر سکتا ہے, مطلب ریزنس, رائٹ.
اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ آلسو ٹاکس اباؤٹ کہ قتل ایک انسان کا قتل کرنے سے کیا ہوگا, ہاؤ اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. تو حدیثوں کے حساب سے استاذہ واز ٹاکنگ اباؤٹ آل دیز تھنگس. تو قتل از اگین اے میجر جرم. جس طرح کہتے ہیں نا, سب سے پہلی چیز جو پوچھی جائے گی از واٹ اباؤٹ نماز. نیک کاموں میں سب سے پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ ہے نماز. اسی طرح برائیوں میں مطلب پہلی چیز جو پوچھی جائے گی وہ ہے قتل. So قتل اینڈ نماز آر دا میجر ٹو میجر ون. نہ انسان کی کچھ دوسری برائی یا کچھ اور چیز پوچھا نہیں جائے گا, انسان کا قتل پوچھا جائے گا. اب یہاں پہ قتل کا مطلب یہ ہے ایک انسان دوسرے انسان کو مارنا, یہ جرم ہے. اوکے, اب یہ قتل کا اف یو ٹاک اباؤٹ دس قتل ٹو نان مسلم, کوئی اور پرسن کو, اگر ایون بچے کو بھی اگر آپ پوچھیں گے, بچہ کہتا ہے کہ آپ تو قتل کرتے ہیں, وی ڈو قتل, ہم لوگ کرتے ہیں نا, بکریوں کا قتل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ایون جانوروں کا قتل کرتے ہیں, مرغیوں کا قتل کرتے ہیں, اینڈ وی ایٹ. تو وہ کیا قتل نہیں ہوتا ہے کیا؟ سو وی نیڈ ٹو ڈیفائن دا چائلڈ. قتل کا ڈیفینیشن یہ ہے ایک انسان دوسرے انسان کو مارنا, جان سے مارنا از واٹ قتل اٹ ٹاکس اباؤٹ. دوسری چیز یہ جو ہے یہ ہے بکریوں کو ہو یا یہ ہے, دس از اگین اے فارم آف غذا فار اس. اللہ تعالیٰ اگین ہمارے دانتوں کو اس طرح سے بنایا ہے جہاں پہ ہم لوگ ایون نان ویج بھی کھا سکتے ہیں, کینائنس ہے, نان ویج بھی کھا سکتے ہیں اور شاکاہاری بھی کھا سکتے ہیں, دیٹ ویجیٹیبلس بھی کھا سکتے ہیں. سو کمبینیشن آف بوتھ دا تھنگس وی کین ایٹ. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز میڈ آور ٹیتھ ان دیٹ وے, جہاں پہ ایون گوشت کا بھی کھا سکتے ہیں اور ویجیٹیبلس بھی کھا سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے گایوں کا اگر دانت دیکھیں گے آپ, دے ڈونٹ ہیو کینائنس, ان کو شارپ دانت نہیں رہتے ہیں, شارپ کونی والا جو دانت ہے نا نہیں رہتا ہے. وائی؟ بیکاز ان کا جو کھاد ہے, ان کا جو فوڈ ہے, ان کا فوڈ از اگین کمپلیٹلی ویجیٹیبلس, کمپلیٹلی پودے کھاتے ہیں ان لوگ, پودے پتے کھاتے ہیں. تو فار دیٹ ریزن دے ڈونٹ ایٹ میٹ آئٹمس. تو فار دیٹ ریزن ان کے دانت اللہ تعالیٰ شیپ ہی ایسا بنایا ہے جہاں پہ دے کین اونلی ہیو ویجیٹیبلس, دس ون, بٹ ناٹ نان ویج, گوشت نہیں کھا سکتے. اسی طرح اگر آپ ان کے دانتیں دیکھیں گے تو جانور کے, جیسے کہ شیر ہے, چیتا ہے, شیر ہے, اگر ان کے دانتیں دیکھیں گے یو ول ناٹ فائنڈ دانت جہاں پہ لائک ویجیٹیرین چیز, انسیزرز بولتے ہیں اس کو, انسیزرز نہیں رہتے ہیں ان کے, اونلی کینائنس رہتے ہیں, انسیزرز نہیں رہتے ہیں. وائی؟ بیکاز سیزرز مطلب کٹ کرتے ہیں نا, کٹ کرتے ہوئے تو پتے کٹ نہیں کر سکتا, پتے وہ چاپ نہیں سکتا, توڑ بھی نہیں سکتا, چاپ بھی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دانتیں جو اسپیشلی لائک وائلڈ اینیملس کے, جانوروں کے دانتیں ایسے بنایا ہے جہاں دے کین ایٹ اونلی دوسرے جانور کو کھا سکتے ہیں, نہ کہ پتے. ٹھیک. اب اسی طرح دوسرے اگر یہ ہمارے دیکھیں گے دانت, وی ہیو اے کمبینیشن آف بوتھ دا تھنگس. ہمارے دانتوں میں جو ہے یہ بھی ہے, کینائنس بھی ہے اور انسیزرز دو بھی ہے, جہاں پہ وی کین ایٹ بوتھ دا تھنگس. تو بچے کو یہ بھی کہنا چاہیے, وی نیڈ ٹو ٹیچ دا چائلڈ سیئنگ دیٹ اٹ از اے کمبینیشن آف بوتھ دا تھنگس. سو ہمارے لیے بوتھ دا تھنگس آر حلال. دوسری چیز از واٹ کہ یہ غذا ابراہیم علیہ السلام قربانی کر کے دین اس کے بعد قربانی کا گوشت کھائیں, قربانی کا گوشت دیں آپ. سو یہ حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اٹ از ناٹ کلنگ اینی ون, جیو کو کل کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. سو اٹ از اگین وشیس سرکل آف فوڈ سرکل ہے. یہ فوڈ سرکل میں ایک اللہ تعالیٰ بنایا اسی طرح, یہ جانور اس کو کھائے گا, یہ جانور اس کو کھائے گا, یہ جانور اس کو کھائے گا. دس از دا وے اٹ از بین ڈیزائن. اللہ تعالیٰ اس طرح نظام بنایا ہے. لیکن ایک انسان دوسرے انسان کا خون کھائے گا یا خون پیے گا یا گوشت کھائے گا, یہ نہیں دیا گیا ہے. سو یہاں پہ قتل از مینس ایک انسان دوسرے انسان کو مارنا, جان سے مارنا از قتل, نہ کہ کسی کے کچھ اور جانور کو مار رہے کھانے کے لیے. That is not called as قتل. ٹھیک ہے, چلیں. We'll end our class. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.